بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم نے سورہ نور پڑھ لی تھی۔ اب اگلی سورہ جن سے آغاز کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں اس میں کیا مضامین ہیں۔ پچھلی سورہ میں جب ہم نے شروع کی تھی تو اس کا جو انٹروڈکشن تھا، اس کو جو سورہ جن کے حوالے سے اس کو پھر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے تمام جوڑا جوڑا ہیں۔ پہلی سورہ قوم نوح کی سرگزشت کے آئینے میں قرآن کے انذار اور اس کے نتائج کی تصویر دکھاتی ہے۔ دوسری سورہ اس کے اسبات میں جنوں کی شہادت پیش کرتی ہے اور قریش کو اس بارے میں اپنے رویے پر نظر ثانی کی دعوت دیتی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیے تو سورہ حاقہ میں جو مضمون اس سے پہلے ما تبصرون اور ما لا تبصرون کے الفاظ میں بالاجمال بیان ہوا ہے، یہ دونوں صورتیں بالترتیب اسی کے بعض پہلوؤں کی تفصیل ہیں۔ ما تبصرون، جو کچھ تم دیکھتے ہو، یہ قسم کھائی تھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ الحاقہ میں، اور وہاں پہ اس چیز کی گواہی دی تھی کہ پیش کی گئی تھی کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو اس کو سامنے رکھو، اور جو کچھ تم نہیں دیکھتے اس کو بھی سامنے رکھو۔ جو کچھ تم دیکھتے ہو یہ تو ظاہر ہے انفسی آفاقی دلائل اور پچھلی قوموں کے جو تاریخی واقعات ہیں ان کی طرف جو ہے نا اشارہ کرتی ہے یہ بات۔ اور ما لا تبصرون، جو اس سے ظاہر ہے کہ وہ چیزیں جو انسانوں کی نظروں میں نہیں ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا ما تبصرون کے ساتھ پیش کرتی ہے۔ تو جس طریقے سے عقلی دلائل کے ساتھ وہ انسان اس کو سمجھ لیتا ہے، ویسے ہی اس کا سفر بھی جو ہے نا وہ طے کر کے اس کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ بالاجمال بیان ہوا ہے، یہ دونوں صورتیں بالترتیب اسی کے بعض پہلوؤں کی تفصیل ہیں۔ دونوں میں روح سخن قریش کے سرداروں کی طرف ہے، اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ پچھلی صورتوں کی طرح یہ بھی ام القریٰ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ انذار میں نازل ہوئی ہیں۔ پہلی سورہ نوح کا موضوع قریش کے رسولوں کی دعوت اور اس کے مختلف مراحل کی وضاحت کرنا اور ان کے نتائج سے انہیں خبردار کرنا ہے جو سنت الہی کے مطابق اسے نہ ماننے والوں کے لیے لازمی نکلتے ہیں۔ دوسری سورہ الجن کا موضوع جنوں کی شہادت سے قرآن مجید اور اس کی حقانیت قریش پر ثابت کرنا ہے۔ یہ جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس سے متعلقہ ہے کہ اس سورہ کا موضوع کیا ہے، جنوں کی شہادت سے قرآن مجید اور اس کی حقانیت قریش پر ثابت کرنا اور انہیں یہ سمجھانا کہ جس عذاب کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ خدا کے پیغمبر عذاب کا وقت بتانے کے لیے نہیں، خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے آتے ہیں۔ وہ خدا سے عذاب نہیں بلکہ اس کی رحمت چاہیں، اس کے لیے پیغمبر کے مقابلے میں سرکشی اور تمرد کا رویہ چھوڑ کر اس کی دعوت پر لبیک کہیں اور خدا کے گھر میں خدا ہی کی عبادت کریں۔ یہ ہے اس سورہ جن کا جو ہے نا موضوع۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کو ایک ایک آیت کی صورت میں کیا چیزیں ہیں جو اس سورہ کے اندر موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ قل اوحی، انہیں بتاؤ اے پیغمبر کہ مجھے وحی کی گئی ہے۔ قل اوحی الیہ، میری طرف وحی کی گئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ جنوں میں سے کچھ لوگوں نے سنا ہے قرآن مجید کو۔ فقالو انا سمینا، اور اس کے بعد یہ جماعت اپنے لوگوں کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم نے سنا ہے انا سمینا قرآن عجبا، ایک ایسا عجیب و غریب قرآن، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جو ہم نے ایک بڑا ہی دل پذیر قرآن سنا ہے جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ یہ یعنی سادہ سا یعنی ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے میں نے پڑھ دیا ہے۔ پچھلی سورہ کے ساتھ اگر آپ اس کو ایک تقابل کے ساتھ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو پہلی دوسری آیت میں ہی ایمان لاتے ہوئے یہ لوگ نظر آتے ہیں۔ جنوں کی یہ جماعت ہے، یہ ظاہر ہے سارے جن نہیں ہیں، اس میں نفر من الجن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ نفر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی سی ٹولی، چھوٹی سی جماعت۔ یہ عمومی طور پہ جب یہ لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب 3 سے 9 تک لوگ ہوتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ چھوٹی سی ٹولی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، نفر من الجن، یعنی جنوں میں سے۔ اب من الجن کا لفظ آ گیا ہے تو یہ صرف جنوں کی ہی بات ہو رہی ہے، اور الجن جنوں، الجن سے یعنی اس کی پوری جنس کے حوالے سے، یا انہی جنوں میں سے، یعنی ایک جو مخلوق ہے، جس طرح انسانوں کی ایک مخلوق ہے اس طرح جنوں کی ایک مخلوق ہے۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا یہ جو انسانوں کے لیے امتحان برپا کیا گیا ہے، عقل و شعور کی صلاحیت دی گئی ہے، ایسے ہی جو ہے نا جنوں کو بھی یہ صلاحیت دی گئی ہے، وہ حق اور باطل میں جو ہے نا
اور اچھائی اور برائی میں فیصلہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس چیز کے مکلف ٹھہرائے جاتے ہیں کہ جو کچھ بھی وہ کریں گے کل کو جو ہے نا اس کا انہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وہ انہیں جنت کی صورت میں بھی جو ہے نا راستہ مل سکتا ہے، اور انہیں جہنم کی صورت میں بھی یہ نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ تو یہ جنوں کی ایک چھوٹی سی ٹولی ہے جنہوں نے اس قرآن مجید کو سنا ہے، اور سنتے ہی وہ ایمان لے آئے ہیں۔ اگر آپ اس کا پچھلی سورہ کے ساتھ جیسے کہ میں نے کہا کہ تقابل کریں، تو ایک چیز واضح نظر آتی ہے کہ وہاں پہ کئی سو سال تک جو ہے نا نبی علیہ السلام دعوت دیتے ہیں۔ یہاں پہ یعنی یوں کہیے کہ ایک آدھ ملاقات، ایک آدھ جو ہے نا موقع آتا ہے جنات کا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یعنی پچھلی سورہ کے ساتھ توازن میں تقابل کے ساتھ اس کو دیکھیں تو وہاں یعنی کئی صدیوں کی دعوت ہے، اور وہاں ہٹ درمی ہے، تعصب ہے، بزرگوں کی، اپنے بزرگوں کی جو ہے نا وہ تقلید ہے، جس کی بیس پہ جو ہے نا وہ ٹاس سے ماس نہیں ہوتے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ یوں ہی جو ہے نا قرآن مجید سنتے ہیں اور و فکر کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یعنی اسلام یعنی جو کہ یوں کہیے کہ اس دعوت کو جس کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ کل کا لفظ آیا گیا ہے۔ کل کا آغاز ہی یعنی سورہ سے یہ بتاتا ہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ پیغمبر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا بتایا جا رہا ہے کہ اوہیا الیہ، میری طرف وحی کی گئی ہے۔ یعنی یہ جو واقعہ آگے سارا سنایا جائے گا، یہ کوئی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا براہ راست جو ہے نا جنوں سے ملاقات نہیں ہوتی۔ یعنی اس کو جب نریٹ کیا گیا اس واقعے کو، تو اس اینگل سے نہیں کیا گیا کہ یہ میری ملاقات ہوئی ہے ان جنوں سے اور ان جنوں نے یہ بات مجھ تک پہنچائی ہے۔ یعنی اس طریقے سے نریٹ نہیں ہوئی، بلکہ اس طریقے سے نریٹ ہوئی ہے کہ ایک واقعہ پیش آیا ہے اور عالم غیب میں آیا ہے، اور یہ واقعہ معلوم نہیں ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ واقعی جو ہے نا کسی جن یعنی جنات میں سے کچھ جنوں نے یہ قرآن مجید سنا ہو۔ یعنی یہ براہ راست ان کے اپنے تجربے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ مجھے وحی کی گئی ہے، وحی کی گئی ہے۔ اب یہ وحی کے ذریعے سے پتہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بتا رہی ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے جنات کا قرآن مجید سننے کا، اور یہ واقعہ جو ہے یہ اب وحی کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے، اور وحی کے ذریعے سے جو بتایا جا رہا ہے اسی کی نریشن جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے۔ الیہ، میری طرف وحی کی گئی ہے۔ اس کے بعد انہ استمع نفر من الجن۔ اچھا، اس کے بعد استماع کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ استماع کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک سمیع کا لفظ ہوتا ہے، ایک استماع کا ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ سمیع کا ہوتا ہے محض سننا، محض سننا ہوتا ہے، اور جب ہم استماع کا لفظ بولتے ہیں تو یہ ٹو لسن ٹو، جس طرح ہم انگلش میں کہتے ہیں اس طریقے سے عربک میں استماع کا لفظ آتا ہے، یعنی پوری توجہ سے، پوری غور و فکر کے ساتھ جو نا سننا۔ ایسا نہیں ہے کہ بات آئی ایک کان سے سنی دوسرے کان سے نکل گئی، جس طرح بہت ساری باتیں جو ہے نا ہم سنتے رہتے ہیں، بہت سارے جو ہے نا ہمارے تجربات میں چیزیں آتی ہیں، کچھ ایسے تجربات چیزیں آتی ہیں جن کو انسان واقعی غور و خوض کے ساتھ جو ہے نا سنتا ہے، دیکھتا ہے، پرکھتا ہے۔ تو یہ استماع یعنی اس غور و فکر کی بات ہے، اس توجہ کی بات ہے جس توجہ کے ساتھ انہوں نے یہ قرآن مجید سنا۔ اور اس کے بعد دوسری یہ بات کہ استماع کے بعد جو اس کا آبجیکٹ ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، وہ آگے چل کے اگلے جملے میں پتہ چلتا ہے سمعنا قرآنا عجبا، یعنی وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس چیز کو انہوں نے سنا ہے، قرآن مجید کو سنا ہے۔ تو اس کا ترجمہ کرتے ہوئے نیچے جو ہے نا ایک جماعت نے اس کو سنا ہے، اس کو جو ہے نا یہ یعنی یوں کہہ لیں کہ یہ حذف ہے، یہاں پہ کھولا ہے تاکہ جو ہے وہ آبجیکٹ جو ہے نا سامنے رہے استماع کا۔ اس کے بعد فقالو، یہ جو لوگ تھے جنات میں سے، یہ وہاں سے نکلے ہیں، کہاں گئے ہیں؟ اپنے لوگوں کے پاس گئے ہیں۔ جب یہ اپنے لوگوں کے پاس گئے ہیں تو آگے جو ہے نا پھر وہ واقعہ سناتے ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو فا اور کالو کے درمیان پھر ایک اور حذف ہے جس کو ترجمے میں کھول دیا گیا ہے۔ اس کو سنا تو اپنی قوم سے جا کر کہا، اپنی قوم سے جا کر کہا۔ یہی واقعہ اگر آپ دیکھیں تو سورہ احقاف میں بیان ہوا ہے۔ میں آپ کو وہاں پہ لے جاتا ہوں، وہاں پہ انتہائی اختصار کے ساتھ 3 آیات، 3 یا 4 آیات میں جو ہے نا اس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ سورہ احقاف جی، یہ ہے 46، اس کی آیت نمبر سے شروع ہوتی ہے جی۔ یہ ہے، یہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو جی
یہ سورہ احقاف میں بھی یہ بیان ہوا ہے، وہاں چار آیات میں جو ہے نا اس کو یعنی بیان کیا گیا ہے۔ تو وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ واقعہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ الفاظ ہیں کہ ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ، پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو خبردار کرنے کے لیے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ یہاں پہ ہے فلما قضیا ولوا الی قومہم منذرین، اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ تو یہ دوسری جگہ قرآن مجید نے اس کو حذف کو جو ہے نا یعنی کھول دیا ہے، جب اس کو دوسری جگہ بیان کیا ہے۔ تو یہ یہاں پہ جب یہ کہا گیا فقالوا انا سمعنا، کہ اب کہاں یعنی ایک جگہ واقعہ پیش آتا ہے، ایک جگہ وہ سنتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی قوم ساتھ ہی جو ہے نا کھڑی ہو، ظاہر ہے کہ کہیں دور ہوگی، دور پار ہوگی، تو وہ ان کے پاس جاتے ہیں، تو ان پہ پاس جا کے جو ہے نا یہ بات کہتے ہیں فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے یقیناً جو ہے نا ایک عجیب و غریب قرآن مجید جو ہے نا سنا ہے۔ قرآن ظاہر ہے کہ ہمیں معلوم ہے یہ جانا پہچانا لفظ ہے ہمارے لیے، اور جس طریقے سے جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں اپنے لوگوں کو، وہ آگے چل کے جو ہے نا ظاہر ہے کہ مزید پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے وہ جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کراتے ہیں۔ اچھا، آ، یہاں پہ جب انہوں نے کہا ہے کہ انا، یعنی یہ زور دے کے بات کہنے اور تاکید کے لیے انا آتا ہے کہ یقیناً ہم نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سامنے لوگ بیٹھے ہیں یہ پورا امکان ہے کہ ظاہر ہے کہ اس چیز کو قبول کریں یا نہ قبول کریں، تو اس لیے وہ بات کو زور دے کے جو ہے نا بات کر رہے ہیں۔ اور سمعنا جب وہ اپنی روایت میں یعنی اپنے طریقے سے نریٹ کر رہے ہیں، تو وہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے غور و فکر کے ساتھ سنا، بلکہ جو بات واقعہ ہوا اس کو یعنی جس طرح ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں ویسے ہی انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے سنا، سمعنا۔ اب یہاں پہ استماع اور سمعنا کا جو فرق ہے وہ آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ دونوں میں کیا فرق ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو بیان کر رہی ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو استماع کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب انا کا جو لفظ آیا ہے یہ اصل میں ان کی اپنی جو نریٹ کر رہے ہیں واقعے کو، اس کو بیان ہے، فقالو انا سمعنا، یہ ان کا بیان ہے۔ یہ یہاں پہ وہی کی صورت میں ظاہر ہے نریٹ تو ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ یہ اللہ کے الفاظ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ الفاظ ان کے الفاظ ہیں۔ یعنی جب وہ اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں تو اس کے لیے انا کا لفظ بولتے ہیں۔ اس پوری سورہ کے اندر جو ہے نا یہ لفظ جس طرح انہو کا لفظ آیا ہے یا انا کا لفظ آگے آئے گا، اور انا کا یہ لفظ جو آ رہا ہے، دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو، کہ یہ انہو جس طرح ہم دیٹ کہہ کے ایک سینٹینس کا جو ہے سٹارٹ کر دیتے ہیں انگلش میں، ایسے ہی انہو کا آتا ہے۔ انا یعنی انا کا ویسے بھی جو ہے تاکید کے لیے لفظ آتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ جو پورا کا پورا واقعہ ہے اس کو لوگوں نے دو طریقوں سے بیان کیا ہے، دو طریقوں سے بیان کیا ہے۔ ایک تو وہی نریشن بن جاتی ہے جس طرح کل اوہیا الیہ انہ استمع، یہ یعنی وہی کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اسی وہی کی جو ہے نا جس طرح انہ استمع کا لفظ آ گیا نا، اسی کے تحت جو ہے نا اوہیا کے تحت ہی پورا کا پورا سورہ میں اندر جو واقعات پیش آ رہے ہیں اس کو اوہیا کے تحت ہی بیان کیے جائیں گے۔ اور کچھ لوگوں نے اس کو اس ترتیب کے ساتھ بیان نہیں کیا، بلکہ اس کو اس ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے کہ فقالو انا سمعنا قرآنا عجبا، انا سمعنا کے بعد جس طرح قرآن کا عجب کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن عجیب و غریب قرآن ہم نے دیکھا ہے، اسی طریقے سے انہوں نے پوری سورہ کو نریٹ کیا ہے۔ تو اس سے میننگ میں خاص فرق نہیں پڑ جاتا، لیکن اوورال ترجمے میں فرق پڑ جاتا ہے۔ انہو میں جو ہو ہے جی جی، جس کا اشارہ میں بتاتا ہوں، یہ بھی اپنے چلے اپنے ہاں جی، میں اس میں ایک چیز ہے میں بتا دیتا ہوں، اس کو کہتے ہیں ضمیر الشان۔ ضمیر الشان، ضمیر الشان کیا چیز ہوتی ہے؟ ضمیر کہتے ہیں پروناؤن کو، شان کا پروناؤن، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ایک نارمل پروناؤن ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ضمیر العائد، یعنی جو کسی کی طرف لوٹتا ہے، کسی ناؤن کی طرف لوٹتا ہے، اس کو ضمیر العائد کہتے ہیں، یعنی کہاں ریفر بیک کرتا ہے نا، وہ کنٹیکسٹ کے اندر جو ہے نا کوئی ناؤن ہوتا ہے اس کی طرف جو ہے نا ریفر بیک کرتا ہے۔ اچھا، یہ جو ضمیر الشان ہے یہ ہماری اردو میں نہیں استعمال ہوتی، نہ انگلش میں استعمال ہوتی ہے، یہ ایک تھوڑی سی جو ہے ایک لاجک ہے، تھوڑی سی اس میں دیکھنی پڑتی ہے۔ یہ بعض اوقات جو ہے نا ضمیر الشان اپنے بعد میں آنے والے کسی ناؤن کی طرف ریفر بیک ہے، یعنی اس کی طرف ریفر کرتا ہے، اپنے بعد میں آنے والے ناؤن کی طرف۔ اس کی مثال کیا ہے میں بتاتا ہوں، بڑا سادہ سا ہے، کل هو اللہ احد۔ اب کل ہوا کا جو لفظ آ گیا وہ پروناؤن ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہوا پروناؤن ہے۔ اب یہ پیچھے ناؤن نہیں ہے بلکہ آگے ناؤن ہے، کل هو اللہ احد، اللہ احد جو ہے نا آگے ہے، تو اس کو بھی ضمیر الشان کہتے ہیں۔ یعنی ضمیر الشان کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ کوئی ناؤن بعد میں آ رہا ہے اس کی طرف جو ہے نا یہ اشارہ کر رہا ہے۔ وہ ناؤن اس کیس میں بات ہے،
اب نہیں، میں ایک ایگزامپل بتا رہا ہوں، ایک ایگزامپل. اس کی یہ جو کیس ہے اس کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، اس کا ڈیفرنٹ ہے. اچھا، جس طرح ہم کل ہو اللہ احد کہتے ہیں، تو اللہ احد جو ہے نا یہ ناؤن بعد میں آیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہوا جو پہلے آ گیا ہے تو اس کی طرف ریفر کر رہا ہے یہ ہوا جو ہے. اچھا، ایک ناؤن جو ہے نا وہ سوری ایک ضمیر الشان کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جو آگے پورا کا پورا آگے جملہ آ رہا ہے اس کے لیے جو ہے نا اشارہ کر رہا ہوتا ہے، وہاں آگے ناؤن نہیں ہوتا، آگے پورا جملہ آ رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو انہو ہو کا جو ہے نا وہ ہے استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآن عجبا. تو یہ پورے کے پوری جو آگے الفاظ ہیں، جملہ ہے، اس کی طرف ریفر کر رہا ہے. تو یہ اصل میں تھوڑا سا کمپلیکیشن ہو جاتی ہے. آپ نے بات کی تھی نا، ہاں اس میں یہ چیز واضح ہو گئی تھی. ہاں، آپ نے کہا تھا کہ یہ دو رائے ہیں. نہیں رائے نہیں، اس وقت بھی یہی چیز لگی تھی مجھے. آپ یہ کہا نہیں دو رائے نہیں، دو طریقے سے جو ہے نا بیان ہے. ضمیر شان دو طریقے سے آتا ہے، دو طریقے سے آتا ہے. تو یہ وہ جو ہے وہ اس جملے کو پورے جملے کی طرف آ ہم رہا نے ہے. ایک بات سنی ہے کہ ایسے جنہوں نے کیا ہے. ہاں، وہ بات کچھ یوں ہے، وہ بات کچھ یوں ہے. ہاں، یہ وہ جو ہے نا وہ اس کی طرف آ رہا ہے. یہ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. لیکن اچھا، آپ نے پیچھے کہا کہ انا اور انا میں فرق. اچھا، انا اور انا میں جب انا آتا ہے نا تو یہ آپ کو یہ جس طرح شہزاد سلیم صاحب نے ترجمہ کیا، میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے انا کو کیسے ہینڈل کیا ہے. انا تو ڈیٹ ہے نا، انا تو ہاں دیٹ ہے. انا ہے کہ ان سے بنا نا وہ. ہاں ہاں، ان سے بنا. ہاں دیٹ. یہ بات ہاں ہم نے سنی ہے جی جی فرشتوں کے بات. جی انا جو ہے وہ انڈیڈ ہم لوگ. ہاں، انڈیڈ کے بارے میں جی ایسے ہی ہے. اچھا، اس میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اس سورہ کے اندر یہ اب ہر آیا کے شروع میں آئے گا انہو ہر آیا کے شروع میں آئے گا انہو. دیٹ دس تھنگ یو نو دیٹ قل اوحی الی انہ استمع دیٹ certain you know number of jinn they listen to this Quran. ٹھیک ہے نا، دیٹ آیا نا ایسے. تو ایسے ہی جو ہے نا ہر آپ کو ہر جملے کے سٹارٹ میں یہ آپ کو یہ چیز ملے گی. جیسے اگلا جو ہے نا آپ دیکھیں گے نمبر 3 پہ دیکھیں گے نمبر 3 آیا میں دیکھیں گے وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا. اس کے بعد پھر آیا نمبر 4 میں دیکھیں گے وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. اس کے بعد پھر وَأَنَّا ظَنَنَّا، یعنی یہ سارا انا جو آ رہا ہے نا یہ آپ کو ہر آیا کے شروع میں ملے گا. اشکال اس پہ تھا بھیا، آپ نے کہا تھا نا کچھ لوگوں نے اس کو اس طرح لیا، کچھ نے اس طرح لیا. اچھا، آپ نے کہا تھا وہ سمجھ آ گیا تھا کہ کچھ لوگوں نے جو لیا ہے کہ انہو کو اس بات پہ لیا ہے، وہ سمجھ آ گیا. اچھا، میں اس کو پھر کھول دیتا ہوں. ہاں، میں کھول دیتا ہوں. اچھا، یہاں پہ جب یہ کہا نا کہ اوحی الیہ انہ استمع، اب اوحیا کے بعد انہو کا لفظ آیا ہے. الیہ تو میری طرف آیا، وہ تو ایک اضافی یعنی فریز ہے نا، اس کو وقتی طور پہ اس کو یعنی سمجھنے کے لیے سائڈ پہ کریں. اصل میں یہ آیا انہ استمع کا لفظ آیا. اب یہ اوحیا کے بعد انہ استمع نفر من الجن کا جو لفظ آیا ہے یہ نریٹ کرتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے اب ہم ہر آیت کو اوحیا کے انڈر ہی رکھیں گے. یعنی جب یہ کہا گیا نا کل اوحیا، تو ہم اب آیت نمبر 3 کے تحت بھی یہ کہیں گے کل اوحیا انہ تعالی جد ربی نہ متخذا. اس کے بعد آیت نمبر 4 میں پھر کہیں گے کل اوحیا انہو. ایسے ہی جو ہے نا جو واو آ رہی ہے نا ہر آیا کے ساتھ، وہ اصل میں انہو جو شروع میں آ گیا نا اسی پہ جو ہے نا وہ اصل میں یہ معطوف کہتے ہیں نا کہ دو جملوں کو آپس میں جوڑنا اینڈ کے ساتھ. تو یہ واو آ رہا ہے، یہ اصل میں انہو کے لیے آ رہا ہے جو پہلی آیا کے اندر آ گیا. اب بات کلیئر ہو گئی نا. اچھا، جب آپ اس طریقے سے اس پورے واقعے کو بیان کرتے ہیں تو وہ سارا کا سارا واقعہ اب اوحیا کے انڈر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ واقعہ پورا کا پورا اب اوحیا کے انڈر آ رہا ہے. یہ اس کی ایک کہہ لیں کہ قدرتی یا فطرتی ترتیب بن جاتی ہے آٹومیٹکلی بیان کرنے کی، اس کا نظم نکل آیا. اچھا، یعنی یہ اوورال کئی دفعہ پڑھنے سے آپ کے بعد ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ اصل میں یہ اوحیا کے تحت ہی بات ہو رہی ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ دیٹ دس ہیپن تو بیسیکلی وہ اوحیا کے انڈر ہی آئے گا نا، کیونکہ انا کے بعد دیٹ آ رہا ہے نا تو وہ اسی کے انڈر آئے گا. اچھا، کچھ لوگوں نے زیادہ نہیں ہے، کچھ لوگوں نے آپ دیکھ لیں گے ترجموں میں یہ جو لفظ بولا ہے نا کہ انا سمعنا قرآن عجبا، اب سمینا کے بعد جو قرآن عجب آیا ہے یہ اس کا آبجیکٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ فقالو انا سمینا جو ہے اس کے تحت جو ہے نا باقی پوری واقعے کو نریٹ کیا ہے. تو اس میں فرق پڑ جاتا ہے، یعنی نریشن میں فرق پڑتا ہے، میننگ میں فرق نہیں پڑتا. نریشن جو آپ کی پریزنٹیشن ہے نا ترجمے کی اس میں فرق پڑ جاتا ہے. اب بات واضح ہو گئی نا.
ہاں جی کلیئر ہو اب واضح ہو گئی. تو یہ ٹھیک سمجھ آ ہاں تو اصل میں یہ اوور آل جو ہے نا وہ پھر یوں کہہ لیں کہ جب آپ یہ کہیں گے نا کل اوہیا، تو اس میں نریٹ کون کر رہا ہے؟ وہ فرق میں بتا دیتا ہوں فرق کیا پڑتا ہے. اس میں نریٹ اللہ تعالیٰ کی ذات کر رہی ہے، وہی کے ذریعے سے کر رہی ہے. اور جب ہم یہ کہیں گے کہ فقالو انا سمعنا، تو یہ اصل میں جنات ہیں نریٹ کرنے والے. اور اس کے بعد اگر ہم اس کو ہر آیت کو اس کے تحت لے آئیں گے تو پھر ساری کی ساری اسٹیٹمنٹ وہ جنات کی اسٹیٹمنٹ ہو جائیں گی. یہ فرق آ جاتا ہے. تو حالانکہ یہ سارا زور جو دیا گیا ہے کل اوہیا، اصل میں ہونا تو یہ تھا، اور زیادہ لوگوں نے یہی لیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے لیا ہے کہ یہ ترجمے میں کہ جس میں انا سمینا کے تحت جو ہے نا اس کو اس طریقے سے نریٹ کر رہے ہیں. لیکن اس میں کہہ رہا ہوں کہ اوور آل معنی میں فرق نہیں پڑتا. معنی میں وہی ہے کہ انڈر کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ بھی نریٹ ان کی بات ہی کر رہے ہیں. جی اللہ تعالیٰ نریٹ انہیں کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ پھر پروناؤن میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے نا تھوڑا تھوڑا. معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اوور آل امپیکٹ نہیں پڑتا، لیکن جب آپ نریٹ کر رہے ہیں تو اس میں پھر فرق پڑ جاتا ہے کہ اچھا یہ بات کون کر رہا ہے. تو اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کل اوہیا الیہ انہ استمع، تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو نریٹ کر رہی ہے، یعنی وہی کی صورت میں نریٹ ہو رہا ہے. یہ بات اب کلیئر ہو گئی نا. اچھا اس کے بعد اگلی بات جو ہے یہ عجب کا لفظ آ گیا ہے. یہ عجب جو ہے یہ مصدر ہے، وربل ناؤن ہے. وربل ناؤن ہے، یہ عجیب نہیں ہے. عجیب جو ہے وہ ایڈجیکٹو ہے. قرآن کو جو ہے نا یہاں پہ عجیب بھی لکھ دیا جاتا تو کوئی اس میں جو ہے نا فرق نہ پڑتا، لیکن جب عجبہ لکھا گیا ہے تو یہ فرق پڑ گیا ہے. یوں ہی عجیب کہا جاتا تو عجیب کا پہلے معنی دیکھ لیں، اس کی بیس پہ جو ہے نا بات اور واضح ہو جائے گی. عجیب کا تو ایک وہی جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کوئی چیز ان یوزل ہو، یعنی عام واقعہ نہ ہو، کوئی روٹین کی چیز نہ ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ عجیب ہے، عجیب واقعہ ہوا نا، یہ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں. عجب کا ایک اور معنی عربی میں ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے اثر پذیر ہونا کسی چیز کا، یعنی اس کا ایک اچھا تاثر قائم ہو جانا، اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہونا جس کی وجہ سے آپ بہت امپریس ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی عجیب کا لفظ آتا ہے عربی زبان کے اندر. تو یہاں پہ دوسرا فہم اس ہاں آپ کے دل میں آتا ہے کہ یہ ہے کیا چیز ہے، کیا چیز ہے، ہاں انوکھی سی چیز ہے. اس کا جو اثر آیا ہے اس کا بھی یہی اثر ہے، تو اس کے اندر اثر انگیزی بھی ہوتی ہے، دل پذیری بھی ہوتی ہے، یعنی کیپٹیویٹنگ ہوتی ہے. دل پذیری یعنی آپ کا دل مو لیتی ہے. تو یہ ترجمے میں دل پذیر قرآن سنا ہے، دل پذیر قرآن سنا ہے. یہ تو ایک معنی کی بات ہوئی، یعنی میں معنی جو ہے نا اس کی بات کر رہا ہوں. اب بات آتی ہے کہ یہاں پہ عجیب کی بجائے عجب کیوں لفظ استعمال ہوا ہے. عجیب جو ہے وہ ایڈجیکٹو ہے، عجب جو ہے وہ مصدر ہے، یعنی جس کو ہم وربل ناؤن کہتے ہیں. مصدر جب وربل ناؤن آتا ہے تو جب مصدر کو بھی بعض اوقات ایڈجیکٹو بنا لیتے ہیں. یہاں پہ مصدر ہی کو ایڈجیکٹو بنایا گیا ہے. جب یہ ایڈجیکٹو بنایا گیا ہے مصدر کو، تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن سراپا عجب ہے، یعنی اس کا کوئی خاص پہلو نہیں ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے، بلکہ جو ونڈر اور جو سرپرائز اور جو ان کو جو ہے نا اس کے اندر جو چیز ملی ہے جس سے وہ کیپٹیویٹنگ ان کے لیے ہوئی ہے، وہ سراپا جو ہے نا عجب ہونا ہے اس کا قرآن مجید کا. یعنی جس کو ہم انگلش میں کہہ لیتے ہیں کہ امباڈیمنٹ آف ونڈر. ٹھیک ہے نا، یعنی محض اس کا ایک پہلو نہیں ہے. یعنی قرآن کے 10 پہلو ہوں گے، ان میں سے ایک پہلو جو ہے دل پذیری، اس کا ایک پہلو ہے. تو جب ایک پہلو کو بیان کرنا تو ہم یہ کہیں گے عجیب، عجیب. لیکن جب یہ کہیں گے کہ یہ سراپا ہی یہی چیز ہے، پھر وہ نون آ جاتا ہے. ہاں ہاں. اب میں اپنی زبان میں کیا کہوں گا کہ ایک شخص جو ہے نا وہ بہادر ہے، تو بہادر ہونا تو اس کی خاص فیچر ہوگا نا، ایک خاص پہلو ہوگا. میں یہ کہوں گا کہ وہ سراپا بہادری ہے. بہادر خان کہہ لیں، ہم کہتے ہیں نا کسی کو، ہاں مثال ہے، ہاں مثال ہے، اس کا نام بہادر ہے، ہاں بہادری ہو جائے. کو ہی کہتے ہیں کہ یہ یعنی جسے ہم جسے پیچھے پڑھا ہے نا حلوا خلقت انسان ہو، یعنی انسان جو ہے نا وہ یعنی اس کے اندر وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ جلد بازی اس کے اندر گندی ہوئی ہے، اور سراپائی جو ہے نا وہ یعنی جلد باز ہے نا. تو ایسے ہی جو ہے نا یہاں پہ کہ قرآن مجید جو ہے وہ ایک ایسا، یعنی اس کے اندر دیکھا ہے کہ جو سراپا جو ہے نا، اس کا ترجمہ کیا گیا ہے ہم نے ایک بڑا ہی دل پذیر یا بڑا ہی کا جو ہے نا لفظ زور دیا، تو یہ اصل میں اس چیز کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ بڑا ہی دل پذیر. حالانکہ اگر آپ اس کو ترجمہ یعنی لفظی ترجمہ کریں گے تو بڑا ہی آپ کو نہیں ملے گا. اصل اس عجب کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو بڑا ہی بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یعنی الفاظ جو ہوتے ہیں جس طرح بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ جب دوسری لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں تو اصل میں اس جو الفاظ ہوتے ہیں اس کا پورا اسٹرکچر سامنے ہونا چاہیے. نہیں آئی. میں سوچتا ہوں بعض اوقات ہماری پنجابی میں جب ہم ٹپیکل پنجابی میں جو ہے نا وہ جو الفاظ ہوتے ہیں اس کے پیچھے جو ہے نا بڑی سٹوری ہوتی ہے ہر لفظ کے پیچھے.
ٹھیک ہے نا. پچھلے دنوں جو ہے نا کسی نے ایک لفظ بولا کہ ڈیک دا، ڈیک دا، انتظار کرنا نا، کوئی ڈیک رہا ہوگا یا ایسے جو ہے. ہاں وہ پنجابی میں بات کہی نا. تو ہوا یہ کہ یوں ہی میں نے یہ لفظ سنا تو میں نے کہا یار اس کے پیچھے تو بڑی وہ سٹوری ہوتی ہے. ایسے ہی ہوتا، ایسے نہیں ہوتا کہ ایک بندہ بڑی یوں کہیں کہ انتظار کر رہا ہے، بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا ہے، اور بڑی جو ہے نا جب وہ ملے گا کتنی خوشی ہوگی اس کو. تو یہ سارے اس لفظ کے اندر یہ سارے پہلو ہوتے ہیں. تو جب میں اپنے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی نا کہ لینگویج جو ہے نا کیسے جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو جب انگلش میں آتے ہیں تو انگلش تو انڈر اسٹیٹمنٹ کی جو ہے نا وہ تو لینگویج ہے نا، مطلب وہ جو ایکسپریشن ہے وہ مار دیتی ہے، وہ فارمل جو نا ہو جاتی ہے ہر چیز. تو اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے پھر ہمیں 2-3 لفظوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. ویٹنگ anxiously سم تھنگ لائک دیٹ جو ہے نا. تو وہ اس کے اندر وہ جو تھیم ہوتا ہے نا ایک لفظ کے اندر، وہ جو پوری سٹوری ہوتی ہے اس کو آگے ٹرانسفر کرنا بڑا منتقل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو عربی زبان کے اندر ظاہر ہے کہ یہ بڑی بڑی یہ صلاحیت ہے. جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کو کیپچر کرنا ٹرانسلیشن میں بڑا مشکل ہوتا ہے. یعنی لینگویج کا یوزیج ہے جی لینگویج جو یوز کر رہا ہے وہ اس کو کتنے اچھے طریقے سے یوز کر رہا ہے، کیونکہ انگلش میں بھی پائی جاتی ہے پائی لیکن وہ جاتی جو اچھا بڑا رائٹر ہوگا یا بڑا اسپیکر ہوگا وہ اس کو یوز کرے. نہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جتنی لینگویج جو ہے نا یہ عمومی طور پہ انسانوں کا تجربہ ہے کہ لینگویج جتنی تھوڑے لفظوں میں بیان ہو جائے گی نا اس کے اندر اتنی ہی گہرائی ہوگی، اور وہ جو گہرائی ہوتی ہے وہ اصل میں اپیل کرتی ہے انسانوں کے. انگلش کا معاملہ یہ بن گیا کہ یہ فارمل لینگویج بن گئی ہے. اب یہ ایک لفظ سے نہیں بلکہ وہ پورے جملے سے یا پوری فریز کے ساتھ اس چیز کو ادا کرنا پڑتا ہے. اصل میں ہم جو عام نیوز وغیرہ پڑھتے ہیں ہاں تو اس میں اس طرح کی لینگویج یوز ہوتی ہے، لیکن اگر آپ بکس میں دیکھیں ان کے پاس ایک لفظ بھی میں ہوتا ہے سمجھ جس رہا کو ہوں، پورا میں سمجھ رہا ہوں لیکن یہ تو ایسے ہی ایسے دیکھیں جی تو جب تک کہ ہم نہیں. عام روزمرہ کی چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں وہ لینگویج استعمال نہیں ہوتی، لیکن جو اچھے رائٹرس ہیں تو وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. جو موجودہ جو عربی ہے نا، موجودہ عربی ہے وہ بھی اپروکسیمیٹلی انگلش کے اکول مطلب اس طریقے سے آ چکی ہے موجودہ عربی کی بات. نہیں ذہن کی بات یہ ایسے ہی اب یوں کہہ لیں کہ آج کے دور میں جو ہے نا ہم ڈسکرپٹیو لوگ ہو گئے ہیں. جب تک بات کو پوری کی ہندی کی چندی نہ کر دی جائے، ای میل کرنی ہو نا تو ہمیں جو ہے نا وہ ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی چیز کنفیوژن نہ آگے ایسے ہی گہرائی ہوتی ہے. جی. اچھا یہ ایون شیکسپیئر پڑھ لیں آپ کو انگلش لینگویج جو آپ کو اسی لیول کی ملے گی جو بالکل قدرتی جو ہے نا ابتدائی نوعیت کی چیزیں ہیں، اس کے اندر بڑا پوٹینشیل ہوتا ہے بات کو انٹرپریٹ کرنے کا، بات کو جو ہے نا چیزوں کو تھوڑے سے لفظوں میں بہت ساری بات کو جو ہے نا بیان کرنے کا. اچھا چلیں بہرحال یہ ایک اضافی چیز تھی. یہدی الی الرشد فآمنا بہ. یہدی جو ہوتا ہے یہ ٹو گائیڈ اس کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے. اس کے اندر 2 پہلو ہوتے ہیں. یوں ہی یہدی کا لفظ آتا ہے تو ہمیشہ ذہن میں رکھیں اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ محض جیسے مجھے کوئی پوچھے کسی کے گھر کا پتہ پوچھے تو میں کیا کہوں گا کہ اس کو ویسے بتا دوں گا کہ نمبر بتاؤں گا جس طرح یہاں بتاتے ہیں کہ نمبر بتاؤں گا، ایڈریس بتا دوں گا کہ یہ اس کا گھر ہے فلاں جگہ جو ہے نا میرا. اگر میں یہ کہوں کہ تم نے یہاں سے جانا ہے وہاں جانا ہے اس طریقے سے جانا، پورا میپ اس کے سامنے ڈیفائن کر دوں تو یہ معنی بھی یہدی کے اندر آتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے انگلی پکڑ کے اس کو لے کے جانا. ضروری نہیں کہ انگلی پکڑ کے جانا، یعنی پوری ڈسکرپشن پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بتا دینا، اس کو سمجھا دینا، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں قرآن مجید میں عمومی طور پہ دوسرے لفظ دوسرے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے. یہ جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے یہ اصل میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، پورا فریز لائی گئی ہے، ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے. ادروائز جو ہے نا یہدی جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پوری تفصیل کے ساتھ سمجھا دینا کہ کون سی کہاں سے کہاں جانا ہے، کہاں سے کہاں جانا ہے، تو یہ اس کا دوسرے پہلو کا ترجمہ کیا گیا ہے، ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے. ادروائز ٹو گائیڈ جو ہے نا سمپل ایک ورڈ سے یہ بات ہو جاتی، لیکن ہم نے کیونکہ دوسرے پہلو کو بھی ساتھ شامل کرنا ہے تو ترجمے میں یہ ساتھ رکھیں گے ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے. اچھا یہدی الی الرشد. رشد کیا چیز ہے؟ رشد جو ہے یہ انسانی معاملات جب آپ دیکھتے ہیں تو 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک علمی پہلو ہوتا ہے، یعنی لوگوں کی فکر و نظر کیا ہے، نظریہ کیا ہے، سوچ اور فکر کیا ہے. یہ پہلو ایک سائڈ، اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں. یعنی رشد کے اندر یہ 2 پہلو ہوتے ہیں. اس کا ایک پہلو میں بتا رہا ہوں کہ علم و نظر، یعنی انسان کسی بارے میں کیا سوچ رکھتا ہے، کیا نظریہ رکھتا ہے، کیا فکر رکھتا ہے، اس کے لیے بھی یعنی ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو ہوتا ہے معاملات کا یا اخلاقیات کا.
کہ آپ جب کوئی کام کرنے جاتے ہیں تو آپ کس طریقے سے معاملات کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. یعنی علم اور عمل آپ کا، آپ دونوں کو ایک جگہ پہ رکھیں. اگر یہ دونوں علم اور عمل آپ کے ٹھیک جگہ پہ ہیں، یعنی اپنی فطرت پہ ہیں، درست جگہ پہ ہیں، تو اس جگہ کو ہم رشد کہتے ہیں. اس جگہ کو ہم رشد کہتے ہیں. یہ اب یوں سمجھ لیں کہ رشد کی اصل جو پہچان ہے وہ ہر شخص کے ساتھ کامن ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا یہ صرف ایمان لانے کے بعد جو ہے نا یہ چیز چلتی ہے. یہ ہر شخص کے ساتھ کامن ہے. اس کی فطرت کے اندر اچھائیوں اور برائیوں کا تصور موجود ہے. جب وہ ٹھیک جو ہے نا صحیح سوچ اور سمجھ رکھتا ہے اور ٹھیک جو ہے نا فیصلہ کرتا ہے اخلاقی طور پہ، اور ٹھیک معاملات کرتا ہے، تو اس کو ہم رشد کی جناب سے تعبیر کر سکتے ہیں، رشید کہہ سکتے ہیں اس کو. یہ یعنی اس کے اندر یہ پہلو ہوتے ہیں. درست جگہ پہ آ گیا ایک شخص، درست جگہ پہ آ گیا. یہ ریکٹیٹیوڈ جس کو کہہ لیں، جس کو رائچسنس کہہ لیں، مطلب ٹھیک جگہ پہ وہ آ گیا شخص، اس کے لیے رشد آ گیا ہے. اب اس کے بعد وہی آتی ہے، وہی آ کو اس ٹھیک جگہ پہ کھڑا کر دیتی ہے جس جگہ پہ اس کو ہونا چاہیے، اس جگہ پہ ہونا چاہیے. تو یہ انہوں نے کیا کہا ہے، یہدی الی الرشد. اب الف لام کے ساتھ آیا ہے تو یہ اب انڈیفینٹ نہیں رہ گیا، ڈیفینٹ ہو گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ٹھیک جگہ پہ پہنچ گئے ہیں جس جگہ پہ وہی ان کو رکھنا چاہتی تھی. ٹھیک جگہ پہ پہنچ گئے ہیں، یہاں وہی ان کو رکھنا چاہتی تھی. یہدی الی الرشد، اور وہ ہمیں رشد مل گیا. ہمیں درست جگہ پہ جو ہے نا ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے، سوچ اور فکر کیا ہونی چاہیے، اخلاقی طور پہ ہمیں کہاں کھڑے ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ قرآن آیا اور اس نے ہدایت دی، اور اس کے نتیجے میں ہم اس جگہ پہ کھڑے ہو گئے. فآمنا بہ. فا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی یعنی سو جس کو ہم کہتے ہیں، اردو میں بھی یہی کہتے ہیں، انگلش میں بھی یہی کہتے ہیں، ایسو سو. اور یہاں پہ یعنی اب ہم یہ کیا کہ اب ہم ایمان لے آئے ہیں. آمن نہ بھی، اس پہ ایمان لے آئے. یہ میں نے کہا کہ پچھلی سورہ کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں تو وہاں پہ صدیوں کی محنت ہے، اور یہاں پہ یہ ان کا انکاؤنٹر 1 یا 2 یا 3 اس دفعہ ہوا ہے. اس سے کوئی زیادہ نہیں ہوا، ظاہر یہی لگتا ہے اس پوری سورہ کو پڑھنے کے بعد. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. اور اس کے بعد اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یہ لن کا جو لفظ آ گیا اس کا مطلب ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یہ ان کا مصمم ارادہ ہے. فیوچر کے لیے اپنا جو ہے نا وہ ایکشن پلان تیار کر رہے ہیں کہ اب ہم کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے. نشرک شریک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا شریک ٹھہرانا. بربینا، اب ساتھ بربینا کا لفظ استعمال کیا ہے. یعنی رب جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو آقا، مالک یا لارڈ انگلش میں جو ہے اس کو کہہ لیتے ہیں کہ اپنے رب کے ساتھ، اپنے آقا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اچھا، یہاں پہ ایک وہ جو انسیت، جو رب کے ساتھ جو ہے نا لگاؤ جو ان کا ظاہر ہوتا ہے، اس کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں بربینا. ادروائز یہاں پہ اللہ بھی کہا جا سکتا تھا، کوئی اور جو ہے نا اللہ کے صفت بیان کی جا سکتی تھی، لیکن رب کہہ کے انہوں نے اصل میں آقا، مالک، اس کے تصور کو جو ہے نمایاں کیا ہے. احدہ، احدہ کا مطلب یہاں پہ ایک نہیں، کسی ایک نہیں. یعنی جب آپ نفی میں آتا ہے نا تو ناٹ اے سنگل ون، یعنی مطلب یہ کہ کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، یعنی کسی بت کو بھی، کسی بزرگ کو بھی، ہم کسی کو بھی اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے. ایکس وائی زیڈ کوئی بھی تصور ہو سکتا ہے یعنی شریک ہونے کا، ہم کسی کو بھی اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ پہلے شرک کیا کرتے تھے. ادروائز جو ہے نا یہاں پہ یہ بظاہر لگتا نہیں ہے کہ جب انہوں نے یہ اس مصمم ارادے کے ساتھ کیا ہے، اظہار کیا ہے، تو یہ شرک کیا کرتے تھے. اچھا، اس کے بعد ہے وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا. اب جو پچھلی آیا ہم نے پڑھی ہے جس میں وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اس کو فردر انہوں نے کھولا ہے، اس کو فردر کھولا ہے اور بتایا ہے. اب یہ وَأَنَّهُ جو ہے نا یہ وہی ہے جس کو میں نے پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اوحی الیہ انہ استمع. اب اسی طرح یہ ہے کہ اوحی الیہ انہ تعالی جد ربینا. یعنی اس طریقے سے آپ دیکھیں تو یہ جو نریشن ہے وہ اچھی جگہ، ٹھیک جگہ پہ فٹ ہو کے جو ہے نا بیٹھ جاتی ہے. تو انہ تعالی اب وہ بیان کر رہے ہیں. تعالی کا مطلب ہوتا ہے کہ اونچا ہونا، بہت اونچا ہونا. یعنی اس کے لیے یہ اعلیٰ کا جو لفظ ہے اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، یہ وہی لفظ ہے کہ بہت اونچا ہونا، بہت نمایاں ہونا، بہت اعلیٰ ہونا. تو جدو کا لفظ اس کے بعد آیا ہے. جد کا مطلب بزرگی، یہ اس میں بھی آتا ہے. جد جو ہے نا یہ دادا کے لیے بھی لفظ استعمال ہو جاتا ہے، اور آبا و اجداد جس طرح ہم جو ہے نا اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں اس کے لیے بھی آتا ہے. جد بزرگی کے لیے بھی آتا ہے، شان کے لیے بھی آتا ہے. جد جو ہے نا وہ سیلف سفیشنسی کے لیے بھی آتا ہے کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جد جو ہے یہ جب آپ کو اچھی کوئی نعمت مل جاتی ہے، آپ خوش قسمت ہوتے ہیں، تو خوش قسمتی کے لیے بھی
جدو کا لفظ جو ہے نا استعمال ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ شان کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان کے حوالے سے استعمال ہوا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو شان ہے وہ بہت اونچی ہے، بہت نمایاں ہے، بہت اعلیٰ ہے، ربنا۔ اچھا، اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ ہمارے رب بہت اونچا ہے، یہ بھی کہا جاتا تو الفاظ وہ ادائیگی ہو جاتی، لیکن درمیان میں جد کا لفظ لا کے، شان کا لفظ لا کے اس کو نمایاں کیا گیا ہے کہ اس کی شان بہت اونچی ہے، یعنی شان کو جو ہے نا نمایاں کیا گیا ہے۔ رب کا لفظ جو ہے نا اپنی جگہ ہے، اب رب کے ساتھ جدو ربینا، پھر جو ہے نا دوبارہ سے ربینا کا لفظ آیا ہے، یہ ظاہر ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنا آقا مالک سمجھتے ہوئے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے متخذا صاحبۃ ولا ولدا، اور وہ ذات ہے کہ اس کی نہ کوئی جو ہے نا بیوی ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے، نہ کوئی اس کی بیوی ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ یہ ترتیب میں دیکھیں، پہلے بیوی کو رکھا ہے، بیوی ہوگی تو اولاد ہوگی نا، ایسے تو یہ یعنی نہ کوئی اس کی بیوی ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے، اور اس نے ایسا ہرگز کوئی کام نہیں کیا، یعنی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہاں صاحبہ کا لفظ آیا ہے، صاحبہ کا لفظ بیوی کے لیے جب لفظ استعمال ہوتا ہے، بیوی کے لیے اور الفاظ بھی قرآن مجید میں آئے ہیں، استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ صاحبہ کا لفظ آیا ہے۔ صاحبہ کا لفظ یہ ہوتا ہے کہ جس میں ڈپینڈنسی آ جاتی ہے، مسابقت ہوتی ہے، کمپنی ہوتی ہے، ایک دوسرے پہ ڈپینڈنسی ہوتی ہے، اور کمپنی ہوتی ہے جس میں جو ہے نا میاں اور بیوی اکٹھے رہتے ہیں اور زندگی کو جو ہے نا چلا رہے ہوتے ہیں، تو اس کو اس طرح کی چیزوں کی سرے سے ضرورت نہیں ہے، یعنی اس چیز کی یہاں پہ نفی کی گئی ہے۔ جی جی، یہ ایسے ہی ہے، یہ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے مختلف جگہوں پہ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ایک انکاؤنٹر نہیں ہے، ملٹیپل ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا اچھا، اس کے بعد یہ جو واقعات بیان ہوئے ہیں یہاں پہ، یہ امپریشنز ہیں، اس کو ٹریس بیک کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ کون کون سی آیت ہے جو انہوں نے سنی ہوگی، یہ ان کے امپریشنز ہیں، یعنی اپنے الفاظ میں اپنے تجربے کو بیان کر رہے ہیں، اور اس تجربے سے کچھ چیزیں ڈیڈیوس بھی کی ہیں، یہ پاسبلٹی ہے کہ انہوں نے ڈیڈیوس کی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا اگر ہم ہو سکتا ہے کہ اب یہ پھر نکل کھڑے ہوں کہ دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہاں کہاں یہ آیات آئی ہیں، اس طریقے سے جو ہے نا آپ نہیں اس کو کر سکتے، یہ ان کے اپنے، یعنی یوں کہہ لیں کہ جو کچھ بھی سنا ہے ان کے اپنے امپریشنز ہیں۔ اس لیے نیچے جو ہے نا اگر حاشیے میں دیکھیں تو یہ لکھا ہے، حاشیہ نمبر 26 سے لکھا ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ جنوں کو جو تاثرات کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، یہ ان کے امپریشنس ہیں، یعنی جو کچھ انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا ہے اس کی بیس پہ کوئی چیز جو ہے نا بیان کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو۔ اچھا، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھیں تو یہ ہے وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور ترجمہ نیچے کیا گیا ہے کہ یہ بھی کہ ہمارا یہ حق، یہ احمق سردار اللہ کے بارے میں بالکل حق سے ہٹی ہوئی باتیں کہتا رہا ہے۔ اچھا، یہ جو پیچھے جو جملہ استعمال ہوا ہے آیت نمبر 3 کے اندر کہ اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی اس کی بیوی ہے، یہ لگتا ہے کہ ان کے ہاں بھی یہ تصورات پائے جاتے تھے، جس طرح ہمارے ہاں عیسائیوں میں یہ پایا جاتا، تصور پایا جاتا ہے، یا جیسے جو ہے نا مشرکین مکہ کے ہاں ملائکہ کے لیے، فرشتوں کے لیے اللہ کی بیٹیوں کا تصور پایا جاتا تھا، ایسے ہی جس طریقے سے یہ نفی کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ ان کے ہاں بھی یہ تصور پایا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ظاہر ہے کہ انسانوں اور جنات میں جو ہے نا وہ جب شرک آتا ہے تو کچھ چیزیں کامن ہو جاتی ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ اس طریقے سے یہ بیان کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، یہ صرف انسانوں کے حوالے سے بات کر رہے ہوں۔ اچھا، اس کے بعد ہے یہ جو بات کہی ہے، لیکن آگے جو بات کہی ہے اس سے بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ ان کے ہاں بھی یہ تصور پایا جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، اور جو ان کا سردار ہے وہ یہ باتیں کرتا رہا ہے اللہ کے بارے میں، کہ یہ شططا کا لفظ آ گیا ہے اور نیچے ترجمہ کیا گیا ہے کہ حق سے ہٹی ہوئی باتیں کرتا رہا ہے، یعنی ان کا سردار، صفی سردار حق سے ہٹی ہوئی باتیں کرتا رہا ہے۔ یہاں پہ کانا یقولو کا جو لفظ آیا ہے، یہ آیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کنٹینیوس جو ہے نا، ایک تو کنٹینیوس ٹینس ہوتا ہے نا، یعنی ایک ماضی سے بات چل رہی ہے اور ابھی تک چلی آ رہی ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے، جس کو ہم ہیو استعمال کر لیتے ہیں، یعنی کوئی کام ماضی سے چلتا آ رہا ہے اور ابھی تک چل رہا ہے۔ پریزنٹ پارٹیسپل، وہ میں ذہن میں کہہ رہا تھا۔ اچھا، یہ اصل میں پریزنٹ پارٹیسپل ہے، یعنی ماضی سے کام چل رہا ہے اور ابھی تک چل رہا ہے، اس کے لیے کانا یقولو کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی یہ سردار، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان کوئی سردار ہے، یہ مذہبی سردار بھی ہو سکتا ہے، سیاسی سردار بھی ہو سکتا ہے، علمی سردار بھی کوئی ہو سکتا ہے، کہ جو ان کو یہ کہتا رہا ہے، حق سے ہٹی ہوئی باتیں کہتا رہا ہے کہ اس کی اولاد ہے، یعنی بیوی اور اولاد ہے، یہ اب کسی کا حوالہ دے رہے ہیں، اور وہ ان کے لیے نون ہے،
وہ ان کے لیے جنات کے لیے نون ہے، اس لیے ترجمے میں یہ احمق کا ترجمہ کیا گیا ہے، ادروائز یہ بات نہیں کہی جا سکتی تھی نا، تو یہ احمق جو ہے صفی ہونا ہمارا جو ہے نا یہ صفی۔ اچھا، اس میں جب صفی کا لفظ آیا ہے تو کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر میں اس کو ابلیس کی طرف ریفر کیا ہے، لیکن اس کے آگے پیچھے کوئی اس طرح کا کلو نہیں ہمیں ملتا کہ یہ واقعی ابلیس کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے۔ تو یہاں پہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کی مذہبی لیڈرشپ میں سے کوئی شخص ہے جو نمایاں ہے، جس کا جو ہے نا یہاں پہ حوالہ دے رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے کو کلو نہیں چھوڑا کہ یہ ابلیس ہے، تو ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ابلیس ہی کو کہیں کہ یہ ابلیس ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد دوسری بات یہ اس میں کہ شتتا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ شتتا جو ہوتا ہے اس کا معنی اصل میں حق سے ہٹی ہوئی یا انصاف سے ہٹی ہوئی بات کے لیے شتتا کا لفظ آتا ہے۔ حق سے ہٹی ہوئی یا انصاف سے ہٹی ہوئی بات ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شتت ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے لفظ آتا ہے۔ یہ جو شاتی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، موجودہ عربی کے زبان میں بھی شاتی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ سمندری وہ ساحل ہے جس پہ پانی دور ہو، لیکن ساحل سٹارٹ ہو جاتا ہے سمندر کا کنارہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب سعودیہ میں جائیں تو وہاں پہ ایک سوک شاتی ہے، جہاں پہ ہم جدہ میں رہتے تھے، تو شاتی مطلب یہ ہے کہ وہاں سے سمندر شروع ہو جاتا ہے لیکن آگے ریت ہے، اس کے بعد پانی شروع ہوتا ہے۔ تو یہ شاتی جو ہے اصل میں اس میں کہ ڈسٹینس کا کنسیپٹ بھی آ جاتا ہے، تو یعنی حق سے دور ہٹی ہوئی بات ہے، حق سے دور ہٹی ہوئی بات ہے جو یہ بات کہتا رہا ہے۔ یعنی کون سا حق؟ یہ کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اور اس طریقے سے جو ہمارا یہ صفی جو ہے نا، صفی جو ہے اصل میں فول کے یا فلش کے معنی میں اس کو لے لیتے ہیں انگلش میں، یہ اصل میں اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت میں جو ہے نا وہ ٹھیک جگہ پہ فیصلہ نہ کرے بلکہ اس کو دور لے جائے، سائڈ پہ لے جائے، یعنی اس کے لیے صفی یعنی ترجمہ ہوتا ہے۔ یہ ججمنٹ میں جو صحیح طرح ججمنٹ نہیں کرتا اس کے لیے بھی جان بوجھ کے بھی بعض اوقات ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے نا بدلوں کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، تو دونوں کے لیے لفظ ہم سردار کا کہاں سے ہے؟ اچھا، وہ صفیح کا جو لفظ ہے نا، صفی یعنی یہ ایک بھی ہو سکتا ہے اور یہ جماعت بھی ہو سکتی ہے، ایک بھی ہو سکتا ہے۔ جب صفی کا لفظ بولا گیا ہے تو صفی اصل میں یہ سردار کا لفظ اس کے اندر نہیں ہے، آپ نے درست کہا، اس کو بریکٹ میں رکھا ہے، لیکن جس طریقے سے استعمال ہوا ہے کنٹیکسٹ ہے، کنٹیکسٹ کے اندر رہتے ہوئے یہ کسی شخص کی طرف، جنات کی کسی شخص کی طرف جو ہے نا اشارہ ہے جس کو لوگ مان رہے ہیں، جس کو لوگ مان رہے ہیں، اس کو پھر جو ہے نا بریکٹ میں سردار رکھنا پڑا ہے۔ اس کو سردار کی جگہ مذہبی پیشوا بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی کوئی ایسی لیڈنگ فگر ہے جس کو یہ لوگ مان رہے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ایک اور پہلو سامنے آ گیا، ایک اور پہلو یہ سامنے آ گیا کہ اصل میں یہ صورتیں ہیں، یہ مذہبی لیڈرشپ ہے جو قریش کی، جس کو چیلنج کیا جا رہا ہے، جس کو جو ہے نا اب یہاں پہ لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے سردار بھی اس طرح صفی ہو سکتے ہیں، وہ بھی اس طریقے سے جو ہے نا ان کے ہاں تصورات پائے جاتے ہیں، تم بھی آگے بڑھو۔ عوام کو یہ کہا جا رہا ہے، مشرکین مکہ میں جو عوام ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم بھی آگے بڑھو، تم بھی دیکھو، اپنی عقل سے جو ہے نا فیصلہ کرو، اپنی عقل سے فیصلہ کرو اور سمجھنے کی کوشش کرو اور صحیح نتیجے پہ پہنچو جس طریقے سے یہ جنات پہنچے ہیں۔ اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جنات ہیں یہ اصل میں خود سردار نہیں ہیں، دوسرے لفظوں میں یہ اصل میں لیڈنگ فگرز نہیں ہیں، یہ فالوورز ہیں، کسی کے فالوورز ہیں جس کے لیے صفی ہونا کا یعنی یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ بات واضح ہو گئی نا، یعنی اس طریقے سے یہ بات جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ انا زننا، اب یہاں پہ انا کا لفظ ہے، یہ پھر اسی طریقے سے یہاں انا ہو نہیں لایا گیا، موقع محل ہو تو ظاہر ہے ضمیر الشان لائی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پہ ضمیر الشان نہیں لائی گئی، صرف انا لفظ بولا۔ اب اس انا کے اندر دو ہیں، ایک تو انا ویسے ہی انا ہے الف کے بغیر، اور اس کے بعد نون الف نا علیحدہ سے ہے، اننا جو ہے نا، ان دونوں کو جب آپ مرج کر دیتے ہیں تو ایک لفظ بن جاتا ہے وہ انا، انا زننا، اور یہ کہ ہم یہ سمجھتے رہے ہیں، زننا ہم یہ سمجھتے رہے ہیں کہ اللہ تقول الانس والجن علی اللہ کذبا، کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا کہ انسانوں میں سے یا جنوں میں سے لوگ جو ہے نا وہ اللہ پہ جھوٹ باندھیں۔ یہ ان کی سادگی کہہ لیں، کچھ کہہ لیں کہ ان کے ہاں جو مذہبی تصور پایا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ تو یہ قرآن آیا، قرآن سے ہم نے سمجھا تو ہمیں پتہ چل گیا، او ہو، لوگ تو جھوٹ بولتے رہے ہیں، یہ سردار جھوٹ بولتے رہے ہیں، یعنی وَأَنَّا ظَنَنَّا، یہ ہمارا گمان تھا، یہ ہمارا تصور تھا، ہم یہ سوچ رکھتے تھے کہ ان لن تقول، کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا کہ انس جو ہے جمع ہے انسان کی، والجن یہ جن پھر جو ہے نا جمع ہے جنوں کی، کہ انسانوں میں سے یا جنوں میں سے لوگ جو ہے نا وہ اللہ پہ کیسے جھوٹ باندھیں گے،
یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا یعنی یہ کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، جس طرح ہم پیچھے پڑ رہے ہیں، اللہ کی کوئی اولاد ہے یا اس کی کوئی بیوی ہے، تو اس طرح کے جھوٹ باندھنا جو ہے نا، یہ اللہ پہ افطرا کرنا ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے۔ تو یہ ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ انسان ہوں یا جنات ہوں، وہ اللہ پہ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں، اللہ پہ کیسے افطرا باندھ سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں واضح ہو گیا کہ ہمارا جو صفی ہے وہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھتا رہا ہے، اور انسانوں میں سے بھی جو ہے نا لوگ وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے رہے ہیں۔ یہ اب کلیئر ہو گئی یہ چیز، اب قرآن نے آ کے جو ہے نا ہمیں یہ بتائی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور پہلو ہے جو نیچے بھی حاشیے میں لکھا ہوا کہیں، کہ یہ جو جنات کا معاملہ ہے یہ ایمان لائے ہیں، یہ ایمان لانے سے مراد ہرگز یہ ایمان لانا نہیں ہے جس طریقے سے ہم جو ہے نا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے ہیں، یعنی یہ کہنا کہ جنوں اور انسانوں کے لیے ایک رسول یا نبی کامن ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اصل میں جو ایمان لائے ہیں، یہ ایمان کا وہ پہلو ہے جیسے ہم جو پرانے انبیاء پہ ایمان لاتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لاتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام پہ ایمان لاتے ہیں، ان کی تعلیمات ہمارے سامنے نہیں ہیں، اور یہ انجیل اور تورات کی ہے، ہم ان پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ ہم شریعت کا پہلو لدا کر دیتے ہیں، شریعت تو وہی ہم فالو کریں گے جو آخری پیغمبر کی ہے، جس پہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن بحثیت عمومی جو تصور پایا جاتا ہے ایمان لانے کا، وہ ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں۔ جی جی کہ ہم نے قرآن سنا اور ہم قرآن پہ ایمان لے، جی جی صحیح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو وہ ایمان لانے کا دعویٰ بھی نہیں کر رہے، حالانکہ وہ امپلائڈ ہے اس میں، جی جی لیکن یہ چیز کیونکہ ہمارے ہاں بحث پیدا کر دیتے ہیں نا، ہمارے علماء نے یہ بحث کھڑی کی ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پیغمبر پہ ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ پیغمبر کی اس حیثیت سے نہیں جس حیثیت سے ہم جو ہے نا ایمان لے آئے ہیں، وہ اصل میں اوورال جو چیزیں ان کے سامنے آئی ہیں وہ ڈائریکٹلی یہاں بیان بھی نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا، درست کہہ رہے قرآن ہیں پہ ایمان لایا، جی ایسے ہی، اللہ پہ ایمان لایا۔ ایسا ہی ہم درست کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور خوبصورت پہلو ہے کہ دیکھیں براہ راست نبی نے جو ہے نا، گو کہ انہوں نے نبی ہی کی جو ہے نا بات سنی ہے، تو امپلائڈ تو ہے definitely۔ نہیں نبی ہی کی بات سنی ہے، امپلائڈ ہے، ظاہر ہے کہ بات سنی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور مزے کی بات یہ ہے، کوئی ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں ہوا نبی کا نا، ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں ہوا، لیکن وہ قرآن سن کے، اصل میں قرآن کا سننا جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ قرآن کا ایک ہوتا ہے نا کہ لکھی ہوئی چیز کو پڑھنا، وہ اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے، لیکن سننا جو ہے یہ میڈیم ہے، وہ ایک نسل یا دوسری نسل میں جو ہے نا، ہماری نسلیں ہوں یا جنات کی نسلیں ہوں، تو اس میں کس طریقے سے بات کمیونیکیٹ ہوئی ہے، سننے سے ہوئی ہے نا۔ اور اس کے بعد پیغمبر کا براہ راست انٹریکشن نہیں ہوا، قرآن کا انٹریکشن ہوا، اصل میں یہ انکاؤنٹر قرآن کا انکاؤنٹر ہوا ہے، یہ بات سمجھ رہے ہیں نا۔ تو اصل یہ ہے کہ یہ جو انکاؤنٹر ہے یہ اصل میں قرآن کی خاصیت جو ہے نا اس چیز کو نمایاں کیا جا رہا ہے، اور اس میں وہ پیغمبر پہ ایمان لانے کی بات نہیں ہو رہی، پیغمبر پہ نہیں، بلکہ پیغمبر اس قرآن کے اندر جو چیز موجود ہے اس پہ ہو رہی ہے۔ ادروائز اگر ہم یہ کہیں کہ واقعی پیغمبر پہ ایمان لے آئے ہیں تو پھر پیغمبر کی ہر شریعت کا ایک ایک پہلو پہ ایمان لانا ہوگا، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شریعت انسانوں سے متعلق ہے، جنات سے متعلق تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اصل میں یوں کہہ لیں کہ جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں وہ جنات میں بھی کامن ہے اور ہمارے درمیان میں۔ بیسک چیزیں کیا ہے؟ جیسے اللہ ایک ہے، جیسے کل کو قیامت برپا ہونی ہے، ہم مورلی رسپانسیبل ہیں، یعنی کل کو جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا ہے کل کو اس کی جزا اور سزا ہمارے سامنے آ جائے گی۔ یہ بیسک تصورات ہیں، یہ انہی بیسک تصورات کی بات وہ یہاں پہ کر رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم سراسر جو ہے نا جو کچھ اس قرآن مجید کے اندر ہے یعنی شریعت کا پہلو ہے ان پہ بھی جو ہے نا ہم اپنی زندگی میں لے آئے ہیں، اس چیز کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ بنیادی چیزوں کی بات ہو رہی ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں یہ کہ اللہ پہ ایمان لائے ہیں، آخرت پہ ایمان لائے ہیں، اور بنیادی اخلاقیات کی جو چیزیں ہیں ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اور ایمان بس ان کا اتنا ہی ہے، اس سے آگے شریعت کو جو ہے نا وہ لازمی نہیں ہے کہ ان کے اوپر بھی لاگو ہو، یہ بات ہے جس کو میں یہاں پہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ کہ یہ میں نے کہا کہ ان کی سادگی ہے کہ جو ہے نا یہ کہ انسان اور جنات اللہ پہ جھوٹ نہیں بول سکتے، حالانکہ جو ہے نا دن رات یہ مشینیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہیں، مذہبی لوگ یعنی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ چیز حلال کی ہے، یہ حرام کی ہے، حالانکہ یہ ہے نا وہ کلیئر کٹ کوئی چیز نہیں ہوتی، اس کو ہمیشہ اپنی طرف سے جو ہے نا اپنی فہم کی طرف جو ہے نا منسوب کرنا چاہیے۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو چیز شریعت میں ہے اس کو آپ کلیئر کٹ کہیں، جو نہیں ہے یہ کہیں کہ یہ میرا نقطہ نظر ہے، یعنی اس سے میں اس طریقے سے چیزوں کو انفر کرتا ہوں اور اس کی بنیاد پہ یہ بات رکھتا ہوں۔ کبھی بھی ایسی بات براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات تک منسوب نہیں کرنی چاہیے، یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے۔ اچھا، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے، یہاں پہ پھر وَأَنَّهُ کا لفظ آ گیا ہے، وَأَنَّهُ یہ پھر آپ اس کو اسی طریقے سے دیکھیں، یہ جس طرح قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ،
کل اوحی الیہ انہ، یہ جو انہ ہے یہ وحی کے انڈر ہی رکھ کے جو ہے نا ہم سب کو دیکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بھی ہمیں جو ہے نا وحی سے جو کی گئی ہے اس میں سے یہ چیزیں، یہ جنات کے بارے میں جو امپریشنز ہیں وہ یہ بتائے جا رہے ہیں. اچھا اس کے بعد ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور انسانوں میں سے بھی کچھ لوگ ہیں. انسانوں میں سے لفظی ترجمہ کریں گے تو رجال کا مطلب کچھ لوگ ہیں، یعنی یہ الف لام کے بغیر آیا ہے تو اس کا مطلب کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں. اچھا اس کے بعد ہے یعوذون، وہ پناہ مانگتے ہیں. پناہ مانگتے ہیں یعنی کس سے؟ کوئی نقصان سے نقصان نہ ہو، یعنی جنات سے پناہ مانگتے ہیں. من الجنی، برجال من الجنی، جنوں میں سے کچھ انسانوں کی. کچھ رجل جو ہے نا اصل میں یہ انسانوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی ان میں سے کچھ لوگوں کی، لوگوں کا ترجمہ کر لیں، ان میں سے کچھ لوگوں کی جو ہے نا انسان پناہ مانگتے ہیں. اور اس پناہ کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ فزادہم رہاقا، اور وہ جو ہیں وہ بڑھا دیتے ہیں ان کی سرکشی کو. یہ لفظی ترجمہ میں نے کیا ہے. اس کے اندر ایک دو گنجلکیں ہیں، میں آپ کے سامنے جو ہے نا اس کو کھولتا ہوں. پہلے کیا ہے، اب آپ ترجمہ دیکھیں. ترجمہ کیونکہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو نیچے ترجمہ ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی جو ہے نا میچ کریں، چیزوں کو دیکھیں وہ کیا ہے. اچھا نیچے ترجمہ کریں، اور یہ بھی کہ انسان کچھ پہلے ہی سرکش تھے. یہ بریکٹ میں رکھا ہے، پہلے ہی سرکش تھے. یہ کیونکہ اس الفاظ موجود نہیں ہیں، یہ کنیکٹر لایا گیا ہے. آپ پہلے ہی سرکش تھے، پھر انسانوں میں سے کچھ احمق ہمارے ان جنوں میں سے کچھ شریروں کو دہائی دیتے رہے ہیں، تو انہوں نے ان کی سرکشی بڑھا دی. تو انہوں نے ان کی سرکشی بڑھا دی. اچھا اب آپ دیکھیں کہ انسان کچھ پہلے ہی سرکش تھے. یہ سرکش کہاں سے لیا گیا ہے؟ جو بعد میں سرکش آیا نا کہ ان کی سرکشی بڑھا دی، یہ اصل میں اس کنٹینیوٹی میں یہ بات کہی گئی ہے. اس یہ یہاں نہ بھی ہوتی تو بات سمجھ آ جاتی، لیکن کیونکہ کنیکٹر میں لانے سے ان کا سامنے مطمئن نظر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کنفیوژن پیدا ہو، تو اس کو کنیکٹر میں اس کو رکھ دیا ہے. کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، اس میں کھولتا ہوں آگے کیوں کنفیوژن کیا پیدا ہوتی ہے. اچھا انسان پہلے ہی کچھ سرکش تھے، انسانوں میں سے کچھ احمق. اب یہاں پہ جو رجال کا لفظ میں نے لفظی ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا لوگ. میں یہی اسی آیت کا وہ انہ، اور یہ کہ کانا تھے، کانا رجال تھے، یا اب بھی ہیں، یعنی کنٹینیوٹی کے لیے آتا ہے، اب بھی ہیں. رجال من الانسی، کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ، ٹھیک ہے. یعوذون، وہ پناہ مانگتے ہیں، نہ مانگتے ہیں یا دہائی دیتے ہیں. جیسے ترجمہ دہائی دینے کا کیا گیا. پناہ مانگنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ یہی کہ ہمیں کوئی پروٹیکشن دی جائے، ہمیں جو ہے نا کوئی نقصان نہ ہو، یہ چیزیں ہیں نا. تو یہ کیا کسی خاص سچویشن میں قریش کو بتایا جا رہا ہے؟ یہ ایسے وہ لوگ یہ کرتے ہیں؟ جی وہ کرتے ہیں. یہ سورہ انعام میں آیا ہے. اچھا ہاں یہ ہم پڑھا ہے پیچھے ویسے، لیکن بہرحال میں آپ کو ابھی لفظی ترجمہ پہ فوکس کریں، اس کے بعد میں کھولتا ہوں اس کو. اچھا یعوذون برجال من الجن، کہ وہ پناہ مانگتے ہیں. کون پناہ مانگتے ہیں؟ انسانوں کے لوگ. انسانوں کے لوگ پناہ مانگتے ہیں، جنوں کے لوگوں سے پناہ مانگتے ہیں. اور اس کے بعد ان جنوں نے کیا کیا؟ فزادہم، یہ پروناؤن زادو کے اندر بھی ایک پروناؤن ہے. ان جنوں نے بڑھا دیا ان کی سرکشی کو. کن کی سرکشی کو؟ انسانوں کی انسانوں میں سے جو لوگ ہیں ان کی سرکشی کو بڑھا دیا. یہ بات اس کو اچھی طرح گرفت میں رکھ لیں، کیونکہ اگلی جو گنجلک آنے والی ہے اس میں یہ چیز اور جو ہے نا کلیئر ہو جائے گی مسئلہ کیا ہے. اچھا یہاں پہلے اسی پہلو سے جو ابھی ترجمہ کیا گیا ہے اس کو میں جو ہے نا اس ترجمے کے ساتھ میچ کرتے ہوئے کھولتا ہوں. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، تو یہ نیچے انسان کچھ پہلے ہی سرکش تھے، اس کو جو ہے نا آگے سرکشی کے ساتھ ریلیٹ کیا اور یہ بات کلیئر ہو گئی. اچھا اس کے بعد ہے آگے اگر دیکھیں تو انسانوں میں سے کچھ احمق. یہاں احمق جو ہے نا لفظ استعمال ہوا ہے. احمق کس کے لیے لفظ ہوا ہے؟ وہ رجال من الانس کے جو لفظ آیا نا اس کے لیے احمق لوگ جو ہے نا یہ ترجمہ کیا گیا ہے. اس کے بعد برجال من الجنی، جنوں میں سے کچھ لوگ ہیں، جنوں میں سے کچھ لوگ، اس کے لیے کچھ شریر کا لفظ یہاں ترجمہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے لیے شریر رجال کے لفظ کو دونوں دفعہ ہی چینج کر دیا ہے. اس کی جو کے خیال سے ایکچوئل جی اس کی پوزیشن ہے اس جملے کے اندر. جی وہ میں بتاتا ہوں کھولتا ہوں وہ کیا ہے. رجال آیا ہے لفظ تنکیر، اس کو کہتے ہیں انڈیفینٹ ناؤن. ٹھیک ہے نا، تو یہ دونوں پہلوؤں سے لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ رجال سورہ اعراف میں پڑھائے ہیں، وہاں پہ بھی رجال آیا تھا، وہاں پہ چوٹی کے اور نمایاں لوگوں کے لیے آیا تھا.
چوٹی اور نمایاں لوگوں کے لیے. اس کے اندر جب تنکیر کا لفظ آتا ہے نا، یعنی انڈیفینٹ ناؤن ہوتا ہے، تو بعض اوقات اس کا معنی تحقیر کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، یعنی اس کو تحقیر کے لیے لفظ استعمال کیا گیا، کوئی عزت افزائی کے لیے لفظ استعمال نہیں کیا گیا. یہ زبان کے بڑے مسائل. تو یہ جو ہے نا، کیونکہ پیچھے صفی کا لفظ بھی آ گیا تھا. اب یہ صفی سرداروں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی فالوورز میں بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ جو کہا گیا ہے کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، تو یہ انسانوں میں سے کچھ صفی لوگ ہیں، وہ رشد پہ کھڑے نہیں ہیں. یعنی رشد تو یہی ہے کہ وہ کسی کی پناہ نہ مانگے، صرف اللہ کی پناہ مانگے، یہ رشد ہے. رشد کے مقابلے میں کیا آیا؟ غی آ گیا نا. تو غی یعنی صفی، یعنی صفاحت ان کی آ گئی. تو اب بیسیکلی رجال کے اندر جو لفظ ہے تنکیر کا، اس کو جو ہے نا ٹرانسلیٹ کرنا ہے، اور اس کے اندر جو اس کی تنکیر کو کیپچر کرنا ہے، تو اس کو کیپچر کرتے ہوئے یہاں پہ احمق کا ترجمہ کیا گیا ہے. لیکن اگر وہ نام ترجمہ بھی کر دیتے تو وہ بات واضح ہو جاتی، تو بریکٹ میں لکھ دیتے. بات پھر وہی آ جاتی ہے ایٹ دا اینڈ جو ہے نا، کہ آپ نے ایستھیٹیکلی، جس طرح میں پچھلی دفعہ جو ہے نا ہم نے اس دفعہ سوال کیا تھا کہ ہوتا یہ ہے کہ یہ ترجمہ کرنے والے پہ انسان ہے، یہ انسانی ایفرٹ ہوتی ہے. ترجمہ ہمیشہ اس کو انسانی ایفرٹ لیا جائے، اس کو کبھی بھی جو ہے نا وہ یہ نہ کر. اس کو بالکل یعنی کہ ہوتا ہے نا، غامدی صاحب کو ہوں کافی حد تک غلبہ ہوتا ہے، جی یہ چیز ایسے ہی ہے، ہوں وہ لکھ دیتے ہیں بریکٹ کے بغیر. برعکس جی جی جیسے. تو اصل میں تنکیر جو ہے نا، تنکیر کے اندر تحقیر کا پہلو ہے. تنکیر یعنی انڈیفینٹ ناؤن کے اندر تحقیر کا پہلو ہے. اب اس کو کیپچر کرنا ہے، اس کو کیسے کیپچر کیا جائے؟ اس کو ایک تو یہ کیا جاتا ہے کہ انسانوں میں سے لوگ، اور اس کے بعد بریکٹ میں لکھا جاتا ہے کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ پڑھنے میں اس کو فلو کا پرابلم ہو جاتا. تو اصل میں یہ اس فلو کی بات ہو رہی ہے کہ کچھ جو ہے نا احمق ہمارے ان جنوں میں سے کچھ شریروں کو. اب یہ شریر جو لفظ ہے یہ پھر تحقیر کا پہلو ہے. اب یہ شریر کہاں سے لیا؟ کیونکہ آگے آ گیا فزادہم رہاقا، یہ جنات ان کی سرکشی کو بڑھا دیتے ہیں. تو اصل میں وہ انسان بھی سرکش ہیں اور یہ بھی سرکش ہیں، اور ان کی سرکشی کو بڑھانے والے یہ شریر لوگ ہیں. یعنی بجائے اس کے کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ اس کو معاملہ ٹیکل کرتے، بلکہ انہوں نے مزید شرارت کر دی. تو یہ پہلو ہے، یہ یہاں پہ ترجمے کے اندر پایا جاتا ہے، ان کی سرکشی کو اور بڑھا دیا. اچھا، اب ایک جو لیکن اس میں دیکھیں نا، ان کے بڑے بڑے گناہوں کے پہلو ہیں. جی جی احمق کو شریر کا لفظ تھوڑا سا پھر بھی نرم ہے. نرم ہے. یعنی کہ دیکھیں وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اللہ کے راستے سے، جی جی اور اب انہیں کہنا یہ احمق ہے، جی جی شریر ہے. جی جی وہ تو یعنی کہ بیسیکلی فاسق لوگ ہیں جو کہ اصل کے یہ صفی کا کیا مطلب ہے؟ صفی کا جو ابھی اب کیا سے پہلے جانے اس کو کھولا ہے، یہ اصل میں صفی کا لفظ فلش کا ترجمہ کر لیا جاتا ہے اس کو انگلش میں، ٹھیک ہے. اچھا، جب ہم یہ فلش کہتے ہیں کسی بندے کو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنی ججمنٹ میں جو ہے نا ویک ہے. یا پھر وہ یعنی نہیں، اس کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک، یا تو ہم کسی بندے کو ڈسکریس کرنا ہے، ڈیگریڈ کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی ججمنٹ میں پرابلم ہے، یہ انہرنٹ پرابلم ہے، اس کے لیے بھی ہم یہ کہتے ہیں فلش ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا. ایک پہلو ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے اندر ہم اس کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں، وہ اس کا ہو سکتا ہے بیماری ہو بیچارے، اس کے لیے بھی یہ فلش کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے. انگلش ڈکشنری میں دیکھیں تو یہ ہے دونوں چیزیں، یہ دونوں. اچھا، کہ یہ سخت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میں آپ کو جو ترجمہ کرنے والی کی جو مسائل ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ساتھ ساتھ رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو بات میں اس کو ٹرائی کر رہا ہوں، کوشش سمجھانے کی بات، اگر آپ نے کیپچر کر لیا تو پھر آپ وہ سمجھ گئے. یہاں پر اسی کا امپریشن آیا ہے، کیونکہ وہی لوگ وہی کام کر رہے ہیں. جی جی جو فالوور والا، جو ان کو لیڈر کر رہے ہیں وہی فالوور وہی یہاں پر آ کے وہ لیڈر بنا رہے ہیں. جی جی دیہاتوں میں ہوتا ہے نا، جی ایسے کیا بیوقوفی ماری ہے. ہاں حالانکہ وہ بندہ یعنی کہ جہالت میں کوئی کام کر بیٹھتا ہے جی جی تو ہم اس کو بیوقوف کہتے ہیں. جی جی اگر اس کو کوئی بتائے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ صورتحال ہے، ایسے ہی کچھ جاہل قسم کی لوگ ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی کریکشن ہو جائے. جی جی گناہ میں اوپر جا چکے ہیں. اچھا، اس کا پھر ایک دوسرا پہلو ہے جو آپ کو زیادہ تر جو ہے نا ترجمے میں ملے گا اور تفسیروں میں ملے گا. آپ کوئی بھی ایکس وائی زیڈ جو ہے نا اردو میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو دوسرا جو ہے نا دوسری پہلو کھولنے لگا ہوں جو ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے نا، یہ ایک پہلو ہے. اس کے بعد ایک دوسرا پہلو ہے اس بات کا، وہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. وہ پہلو کیا ہے؟ وہ پہلو یہ ہے کہ فزادہم رہاقا، یہ جو فریز ہے نا یہ بڑی کمپلیکیٹڈ ہے، اس کے اندر پیچیدگی ہے. فزادہم کے اندر جو پروناؤن ہے اور ہم کے اندر جو ناؤن آگے جو آیا ہے فزادہم، یہاں پہ دو پروناؤن ہیں. یہاں پہ اگر آپ ترجمے میں دیکھیں تو ترجمے میں یہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے ان کی سرکشی کو بڑھا دیا.
الف کے نیچے انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے. کنہوں نے بڑھا دیا؟ یعنی جنات نے، یعنی جنات، ہاں جنات کے ان شریروں نے، یعنی یہ اصل میں فزادو کے اندر جو پروناؤن ہے وہ پروناؤن یعنی فائل کا، وہ کس کا پروناؤن ہے؟ وہ اصل میں جنات کا پروناؤن ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہم جو بعد میں آیا ہے آبجیکٹ کے طور پہ، ہم جو ہے نا وہ انسانوں کے لیے آیا ہے. یہ غامدی صاحب کا ترجمہ ہے یا تدبر قرآن کا ترجمہ ہے. باقی لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے یہ ہیں کہ فزادو ہم جو ہے پہلا پروناؤن جو فائل کا ہے یہ جنات کا ہے، اور نہیں سوری پہلا انسانوں کا ہے اور دوسرا جنات کا ہے. انہوں نے جنات کو ہی محروم وہ کر دیا. ہاں وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ اصل میں ان انسانوں نے جب پناہ مانگی نا تو اس کے نتیجے میں ان جنوں کا دماغ خراب ہو گیا. اچھا، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَغُوزُونَ، وہ پناہ مانگ رہے برجال من الجن، جنات میں سے. اور پھر جنات نے، ہاں اصل میں اب ترجمہ دیکھ رہے تھے، کیا ترجمہ کیا انہوں نے، کس کا تھا؟ میں تو کھول رہا ہوں کہ جو آن لائن ہوتا ہے نا، جی میں کھول دیتا اسٹینڈرڈ ترجمہ جو ہوں، میں کھول دیتا ہوں، میں بھی کھول دیتا ہوں. تو they increase them، اس کو they increase میں them. ابھی آپ کے سامنے جو ہے نا آپ کو کھول دیتا ہوں، آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں. تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جنات جو ہے وہ بڑا سلو ہے یار مظلوم ہے. جی وہ لوگ نہیں، یہ کہہ رہے وہ ہیں دوسرے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں انسانوں نے جو ہے نا، انسان خطرناک ہے. نہیں انسان نہیں، فزادہم راہ کا کن کی سرکشی کو بڑھایا؟ جنات کو سرکشی کو بڑھا دیا. ہاں انسان خطرناک ہے. صحیح انٹرنیشنل والے نے تو وہی کیا جو غامدی صاحب نے کیا. اچھا جو ہے نا صحیح انٹرنیشنل جو کہ اچھا، میں اردو کی بات کر رہا تھا. چلیں کیونکہ یغوزون میں جو ورب ہے، سوری جو فاعل ہے، جی وہی فزادوہم میں ہونا چاہیے. تو عمومی طور پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ترجمہ کیا جا رہا ہے وہ یہاں پہ انسانوں کی اصل میں نے جو ہے نا پناہ مانگی اور انسانوں نے ان کا دماغ خراب کر دیا. جنات پناہ مانگ کے ان کو زیادہ چڑھا دیا، ان کو چڑھا دیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک میں وہ پناہ نہ مانگتے تو بیچارے جن تو بالکل مسلم تھے. تو یہ ایک منٹ میں بھی یہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ جو وہ ترجمہ کر رہے ہوں گے انسانوں نے جنوں کی جو تھی نا رہا کا کو بڑھا دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے جنوں سے پناہ مانگی اور جنوں کا دماغ خراب کر دیا. جنہوں نے ان کو، جنہوں نے نہیں کیا نا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انسانوں کی ساری غلطی ہے کہ انہوں نے جنوں سے پناہ مانگی اور جنوں سے پناہ مانگ کے جنوں کا دماغ خراب کر دیا. تو ہم بڑی چیز ہے تو فزادوہم رہا کا اس عمل کی وجہ سے دماغ خراب کر دیا. حالانکہ غامدی صاحب وہ جو پورا کانٹیکٹ بتا رہے ہیں وہ یہ ہے ہاں ٹھیک ہے کہ اس عمل سے اچھا لوگوں نے جنہوں نے ان کا اور رہا کا بڑھاوا دیا ان کے. بہرحال یہ چلے جو آپ بول دیتے ہو مجھے وہی ٹھیک لگتا ہے. یہ دوسرا بولے وہ ٹھیک کرتا ہے، یہ تو بات نہ ہوئی، آپ اپنی سمجھ نہیں رہے بات. سوچیں گے تو پھر آپ چوز کریں گے نا. اچھا یہ دیکھو، یہ مولانا مودودی صاحب نے ترجمہ کیا ہے میں آپ کے سامنے. اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا، دماغ خراب کر دیا. اچھا کسی کو بہت زیادہ چڑھائے تو اگلا کہتا ہے یار میں تو بڑی چیز نہیں. تو فزادوہم، اچھا فزادوہم کا ترجمہ کیا ہے؟ بڑھا دینا، زیادہ کر دینا، اس کو ان کے راہ کو بڑھا دیا، زیادتی کر دی، اس نے امپلیمنٹ کر دیا. اچھا یہ دیکھو، یہ احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ ہے، یہ کہ آدمیوں میں سے کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کے پناہ لیتے تھے. یہ لفظی ترجمہ ہو گیا جو آپ کہہ رہے تھے نا طارق صاحب. یہ کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کے پناہ لیتے تھے تو اس سے اور بھی ان کا تکبر بڑھا. کن کا تکبر بڑھا؟ جنوں کا. رہا کا میں بتاتا ہوں، رہا کا ترجمہ میں بتاتا ہوں. یہ احمد علی صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کی سرکشی کو اور بڑھا دیا. ہاں تو انہوں نے ان کی، یہاں پہ کوئی پتہ نہیں چل رہا کیونکہ ان ہوں یا ان ہوں، جب تک الف اور پیش نہیں آئے گی جب تک بات نہیں بنے گی. جلندری صاحب نے جو ہے نا کیا پکڑا کرتے تھے، تو اس سے ان کی سرکشی کو اور بڑھ گئی تھی. کن کی بڑھ گئی؟ بنی آدم بعض جنات کی پناہ پکڑا کرتے تھے
تو اس سے یا اس سے ان کی کشی اور بڑھ گئی، بھی بنیادوں کی بات ہی کر رہے ہوں گے۔ بہرحال میں آپ کے سامنے جو ہے نا یہ دونوں سناریے رکھے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جو وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ جو ہے جی اس رجال پر پورے جملے میں زور ہے۔ اچھا، رہا کا جو ہے نا لفظ میں بتاتا ہوں، رہا کا جو لفظ ہے نا یہ میں بتاتا ہوں یہ فرق جو ہے نا کیوں پڑ جاتا ہے۔ رہا کا جو لفظ ہے نا اس کے دو معنی ہیں، یعنی ایک معنی تو یہ ہے کہ کسی شخص پہ ایسا بوجھ ڈال دینا جس کو وہ سنبھال نہ سکے، اس کے لیے بھی رہا کا لفظ آتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، رہا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جس کو ہم ظلم، تعدی کہہ لیں، سرکشی کہہ لیں، جو کوئی بھی اس طرح کا فعل وجود میں آتا ہے تو اس کے لیے بھی رہا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرے معنی میں یہ لیا گیا اور سب نے اسی معنی میں لیا ہے، ظلم، زیادتی، تعدی، سرکشی، اور ایک طرح کا اس کے اندر یہ شیڈ موجود ہے کہ کسی شخص پہ بوجھ ڈالنا جو اس کو جو ہے نا برداشت نہ کر سکے، یہ یعنی اس کے اندر یہ شیڈ بھی پایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ ان کی اس سرکشی کو بڑھا دیا۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جنات کی سرکشی کو بڑھا دیا تو کہنا کیا چاہتا ہے قرآن مجید یہاں پہ؟ رہا کا لفظ کلیئر نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جنات بتا رہے ہیں جی تو ہم یہ سوچیں گے نا کہ جنات کیا بتانا چاہ رہے ہیں، جن لیکن لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں۔ اچھا، لیکن بات یہ ہے کہ اس کا انسانوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے نا، اصل یہاں پہ انٹریکشن ہو رہا ہے انسانوں کا اور جنوں کا، اور اب ہونا یہ چاہیے، دیکھیں لاجیکلی، پھر وہی استھیٹیکل بات آ گئی نا، بات تھوڑی سی سٹل ہوتی ہے، اس کو تھوڑی سی گرفت میں لے لیں تو بات آسانی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ انسان ہیں جو جنوں سے پناہ مانگ رہے ہیں، اب ان کا رسپانس کیا آنا چاہیے؟ ہاں اصل میں رجال پر زور ہے میرا نہیں، وہی نہیں، رجال پر بھی زور ہے، یعوزون پر بھی، ہاں دونوں چیزوں، ہاں من الانسی، یہ انسان ہیں جو پناہ مانگ رہے ہیں جنوں کے کچھ لوگوں سے۔ ہاں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو انہو ہے نا جو آیت میں کنٹینیویشن آ رہی ہے جی اس میں اصل اس لفظ کے اندر زور ہے، وہ انہو کان رجال، اور یہ کہ کچھ انسان تھے، جی جی پورا لوگ جملہ تھے جو ہے وہ انسانوں میں سے جی جی جو پناہ مانگتے تھے جی جی انسانوں سے جنوں میں سے کی، جی جی بس انہوں نے بڑھا دیا۔ ہاں تو ہم واپس رجال پہ آ گئے جو انہو کان۔ اچھا نہیں، رہا کا مطلب تھوڑی سی اس بارے کو سمجھ لیں۔ ہاں دو لفظ ہیں، ایک تو یہ کہ پناہ مانگنا اور دوسرا رہا کا، یہ دو پہلو ہیں۔ پناہ کون مانگ رہا ہے؟ انسان مانگ رہا ہے نا، تو اب یہ رسپانس کن کو ملنا چاہیے؟ انسانوں کو ملنا چاہیے۔ تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ ان کی یعنی دماغ خراب کر دیا ہے تو وہ تو رسپانس نہ ملا نا، یعنی یہاں پہ لاجیکلی بات جو ہے، جو عقلی جو قضیہ ہے، جو مسئلہ ہے وہ سالو نہیں ہوتا، کہ ان کو پناہ تو نہیں ملی نا، یعنی دو ہی طریقے ہوں گے، یا تو پناہ دیں گے یا جو ہے نا الٹا ان کو مار دیں گے۔ یعنی یہاں پر یہ بات تو ٹھیک لگ رہی ہے کہ یہ انسانوں کی سرکشی بڑھا رہے، انسانوں کی یہ بات تو بالکل صحیح لگ رہی ہے، لیکن یہ اس کانٹیکس میں نہیں سمجھ آ رہی کہ جنات یہ ان کو کیوں بتا رہے؟ جنات اس لیے بتا رہے کہ جنات اپنی صفائی وہ بتا رہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، اچھا اتنے اچھے لوگ بن گئے ہیں، جی وہ لیکن اپنی چھوٹی بتا رہے ہیں۔ میں یہ جماعت کہیں جا کے اپنی جماعت، یہ ایک جماعت جو ہے کہیں جا کے اپنی بات اپنے بتا لوگوں کو بتا رہے ہیں، اپنے مسلمان ہونے کی بات بتا رہے ہیں۔ اچھا اس میں ایک کنٹیکسٹ میں کنٹینیوٹی میں بھی دیکھیں، وہ کچھ لوگوں کو ڈس آن کر رہے ہیں، اپنے ہی لوگوں میں سے کسی لوگوں کو ڈس آن کر رہے ہیں، وہ کہ کانا یقول سفیہنا علی اللہ شططا، ڈس آن کر رہے ہیں نا، اور وہ جو ڈس آن کر رہے ہیں اپنے لوگوں میں سے، وہ پیچھے کہہ رہا ہے وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَادًا، یہ انسانوں اور جنوں میں کامن ہے، لیکن ہمارے درمیان جو لوگ صفی ہیں ان کو ڈس آن کر رہے ہیں، اور اس کے بعد وَإِنَّا ظَنَنَّا، یہ ہم ہی لوگ ہیں، پھر وہ اپنی ذات کو بھی جو ہے نا وہ اپنی ذات کو بھی ڈیگریڈ کر رہے ہیں، اپنی ذات کو بھی ڈیگریڈ کر رہے ہیں۔ اور اگلے جملے میں جب یہ آتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا وہ اپنے جنوں کی جو ہے نا وہ خوبی کو بیان کر دیں؟ ظاہر ہے ان کو کہیں گے کہ یہ اصل میں جو انسان ہیں، انسان یہ غلط کام کر رہے ہیں، اور اس کے رسپانس میں ہمیں کو پازیٹیو رسپانس دینا چاہیے تھا، لیکن پازیٹیو رسپانس بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، انہی انسانوں کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر کون سی خوبی ہوئی؟ وہ آئے ہیں ہم سے پناہ لینے کے لیے، ہمیں جو ہے نا ان کو پروٹیکشن دینی چاہیے تھی، بجائے اس کے کہ ہم ان کو پروٹیکشن دیں، ہم ان کو تگنی کا ناچنا چاہتے ہیں۔
یہ تگنی کا ناچ نچانا جو ہے نا، یہ تدبر قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. میں نے کہا ابھی لفظ ہے تگنی کا ناچ نچا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تگنی کا ناچ نچا رہے ہیں یہ ایک پازیٹیو پہلو نہیں ہے جنات کا، یہ نیگیٹو پہلو ہے. یہ اسی کنٹیکسٹ میں آ رہا ہے جس طرح اوپر آ رہا ہے. تو پوری جو اس کے اندر جو کلوز ہیں اصل میں جو انڈیکیشنز ہیں وہ اتنے زیادہ ملتے ہیں کہ فضاتہم رہاگاہ میں جو ہے نا اصل میں یہ انسانوں کے ساتھ وہ معاملہ کر رہے ہیں اور ان کی سرکشی کو بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے. جی جی دیکھیں چیزیں بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی، لیکن جب آپ کو بس اپنے ذہن کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ سٹلٹی ہے نا اصل میں اپریسیشن کرنی ہے، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس میں یہ بتانا ہے کہ رہا کا جو ہے نا اگر ان کا دماغ خراب کر دیا ہے تو یہ تو رہا کا اس کا معنی تو نہیں ہوگا نا. ٹھیک ہے، مطلب رہا کا جو ہے نا اصل میں آپ کو بتایا کہ یہ کیا چیز ہے کہ وہ زیادتی کرنا ہے، جس میں وہ تبھی ہوگا کہ وہ کون سا فریق کس پہ کون سا زیادتی کر رہا ہے. یہ تکبر کے معنی میں تو یہ لفظ آتا ہی نہیں ہے، تو وہ تو ایک اس کا ثانوی معنی لے لیتے ہیں کہ یعنی اس کو پھر یوں کہہ لیں کہ محاورتاً معنی بنانا پڑتا ہے ان کو کہ ان کے تکبر کو بڑھا دیا، ادروائز تو یہ معنی بنتا ہی نہیں ہے. ہاں یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی آدمی کسی کی پناہ مانگتا ہے تو اس کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، تو عمل پھر اس نے کرنا ہوتا ہے. جی جی اصل میں اس نے نہیں کرنا ہوتا، اس نے تو ہتھیار ڈال دیے ہیں. جی جی تو وہ اب عمل کر رہا ہے، اچھا. فزادوہم میں وہ عمل کر رہا ہے. اور آپ کا وہ پوائنٹ بھی ویلڈ ہے کہ جب ایک بات ہو رہی ہے جی کہ کچھ لوگوں نے جن نے بھی کچھ لوگوں کی پناہ مانگی، جی جی تو اس کے بعد یہی بات ہونا چاہیے لاجیکلی جی جی اس کے بعد کیا ہوا. کیا ہوا وہ ہے کہ بھائی فزادوہم، تو ان لوگوں نے ان کا بلکہ اور بڑھا دیا، برڈن ڈال دیا ان کے اوپر. ہاں اور اوپر سے بھی یہی بات آ رہی ہے، وہ اپنے آپ کو بھی ڈسون کر رہے ہیں اور اپنے بزرگوں کو صفی ان کو کہہ رہے ہیں، ان کو بھی ڈسون کر رہے ہیں. تو اس کنٹیکسٹ میں دیکھیں تو یہاں بات کس نے ترجمے کو الٹا کر دیا ہے؟ یہ باقی زیادہ تر لوگوں میں زیادہ تر کہیں اسلائی صاحب نے کیا ہے، اسلائی صاحب نے بھی یہی کیا جو غامدی صاحب کا ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ اسلائی صاحب نے شروع کیا ہے. نہیں پہلے سے بھی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے کوئی نیا انٹروڈیوس نہیں، پہلے سے ہے، لیکن زیادہ تر میجارٹی لوگ دوسرا ترجمہ ہی کرتی ہے. ٹھیک ہے نا، ہاں دوسرا ترجمہ ہی کرتی ہے. اچھا تو یہ چیز سامنے رہے. اچھا یہ چیز واضح ہو گئی. اچھا اس کے بعد ہے وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ انہوں نے بھی یہی گمان کیا جیسا کہ تمہارا گمان ہے. انہوں نے کنہوں نے گمان کیا؟ انسانوں نے. اچھا وہ جو بیوقوف انسان تھے ہاں انہی کی طرف بات چل رہی ہے، ان کی طرف بات چل رہی ہے. اچھا یہ پچھلی آیت ہوتی ہے نمبر 6 میں، اس کو تھوڑا سا حوالہ دے دوں. یہ سورہ انعام میں آ گیا ہے، پیچھے سورہ انعام میں آیا ہے کہ ہوتا یہ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا جاتے تھے اپنے کہاں لوگوں کے پاس اور کہتے تھے کہ جو ہے نا ہمارے ساتھ کچھ مسائل ہیں، جس طرح انسانوں کے ساتھ بے شمار مسائل ہوتے ہیں. تو وہ آگے سے یہ کہتے کاہن کہ تمہارے ساتھ فلاں جن جو ہے نا ناراض ہے، اب وہ تمہاری قربانی مانگتا ہے. اس کا اشارہ جو ہے نا سورہ نام میں آیا ہے، قربانی مانگتا ہے اور اس کی بیس پہ تم جو ہے نا اپنے بیٹے یا بیٹی کی قربانی دے دو، قربان کر دو، قتل کر دو. ٹھیک ہے نا. اور وہ یہ کام کاہن کرواتے تھے ان جنات سے. اب بات واضح ہو گئی. اب کیونکہ قرآن کا اشارہ سورہ نام میں بھی ہے، احادیث میں آیا ہے، روایات میں آیا ہے کہ یہ لوگ جب کسی وادی میں جاتے، مشرکین مکہ جاتے، تو رات کہیں پڑاؤ ڈالنا پڑ جاتا، تو وہاں پہ جس جگہ پڑاؤ ڈالتے وہاں پہ یہ جنوں کے سرداروں سے جو ہے نا پناہ مانگتے، جو وہاں پہ جو ان وادی کا جو ان کے ہاں کہانیوں میں سرداروں کے نام ہوتے تھے کہ ان وادیوں میں جنات کا پڑاؤ ڈالتے ہیں. ظاہر ان کی ساری وہ اپنے سپرسٹیشنز تھیں، اس کی بیس پہ یہ کیا کرتے تھے. تو ان سے پناہ مانگتے تھے اور پناہ مانگتے تھے کہ یہ ہم یہاں پڑاؤ ڈال رہے ہیں اور اب ہماری جو ہے نا تم پروٹیکشن کرو. تو یہ اس طرح کے واقعات آپ کو حدیث میں ملتے ہیں. اب یہاں پہ بھی اگر آپ یہ دیکھیں تو اصل میں کون ہے جو غلط کام کر رہا ہے؟ انسان غلط کام کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں کاہن جو حضرات ہیں، جنات کی جو ہے نا وہ انٹریکشن کے تھرو جس طریقے سے جو ہے نا اپنی اولاد کو قربان کروا دیا کرتے تھے. تو یہ اصل میں تگنی کا ناچ ہی نچوانا نا، تاکہ بلکہ الٹا نقصان کروا دینا. یہ کون سی پناہ ہے جو جس کے نتیجے میں جو ہے نا تم کو خیر کا پہلو ہو؟ یہ تو نقصان کا پہلو سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ چیز ہے. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، اور ان کا بھی گمان یہی تھا کہ جیسا کہ تمہارا گمان ہے کہ أَن لَن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا،
کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کو اٹھانے والی نہیں ہے، کسی کو اٹھانے والی نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ یبعث اللہ، اوپر بھی لن لن جو ہے نا کئی دفعہ آیا ہے، احد آپ کے اوپر بھی لفظ آ چکا ہے، تو یب اس طریقے سے منفی معنی میں آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو بھی اٹھانے والی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ کیا چیز ہے جس کو اٹھانے والی نہیں ہے؟ یہ اصل میں قیامت کا پہلو ہے، یعنی قیامت برپا نہیں ہوگی۔ جس طرح تمہارا جو ہے نا گمان ہے، یعنی جنات کے اندر بھی یہ گمان پایا جاتا ہے، اور ویسے ہی انسانوں کے اندر بھی یہ گمان پایا جاتا ہے کہ کل کو قیامت برپا نہیں ہوگی۔ تو اب آپ دیکھیں جنات نے تمام پہلوؤں کو سمیٹ لیا۔ اس پہلے میں ولن نشرک بربنا احدا، یعنی توحید کے پہلو کو سامنے رکھا، ایمان لائے، توحید کا پہلو سامنے آ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ رویے ہیں جو ان کی قوم کے اندر پائے جاتے ہیں، جنات کے اندر پائے جاتے ہیں، اس کو کاؤنٹ کیا ہے اگلی آیت نمبر 4 میں اور 5 میں۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 میں آ کے انسانوں کو بھی ساتھ شامل کر لیا ہے۔ اور اگلی آیا میں جب پچھلے فزادہم رہاقہ میں یہ دیکھیں سیکوینس بھی کتنا خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اگلی آیا میں پھر انسانوں کو شامل کیا، لیکن پھر انسانوں کو پہلے رکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، یہ قیامت کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اور قیامت کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے، اس کو اب یعنی ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے ساتھ دونوں کو جوڑ دیا ہے۔ بات واضح ہو گئی نا؟ ہاں یہ صاحب یہ جو بریکٹ ہے کون سی؟ اور یہ بھی کہ ہم اس کے پیچھے صرف اس لیے چلتے رہے کہ یہ ہم جو ہے یہ کون ہے؟ کہاں یہ جو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی کہ ہم کس کے ترجمے کہتے ہیں؟ یہ پیچھے آیت نمبر 5 میں پوچھ رہے ہیں۔ اچھا، ہم اس کے پیچھے صرف یہ چلتے کہ ہم نے سمجھا تھا کہ کیا جن اور کیا انسان اللہ پر کوئی بھی جھوٹ نہیں باندھ سکتا۔ یہ کنٹینیوٹی میں نے کہا تھا نا کہ کانا جو وَإِنَّا اس کے پیچھے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ وَإِنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن، ہاں یہ ترجمے پڑھ رہے ہیں وہ۔ اور یہ بھی کہ ہم اس کے پیچھے صرف اچھا وہ کانا یقول سفی ہونا، یہ اسی کے تسلسل میں بات ہو رہی ہے نا کہ سفی، ہاں ہم اس کے پیچھے یعنی سفی کے پیچھے ہم کون ہیں؟ ہم جنات ہیں، ہم جنات، اور وہ کون ہے جس کے پیچھے چلتے ہیں؟ سفی صفی کون ہے؟ ان کا سردار، ان کا سردار، جنوں کا سردار۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ۔ یہ تقول الانس کا کیا مطلب ہے؟ تقول جو ہے نا یہاں مؤنث کے لیے آ گیا نا، انس جو ہے نا جمع ہے، اس میں جمع ہے، تو جب جمع آتی ہے تو اس کے لیے وہ ہاں کہتے ہیں، ہاں یہ کہتے ہیں۔ تو اس یہاں پر یہ جو اس نے جو حامدی صاحب نے جو بریکٹ لکھا ہے، ہاں ہاں یہ بریکٹ لکھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ کیونکہ پیچھے اسی تسلسل میں بات ہو رہی ہے، سے تو سمجھا ہم نے سمجھا، لیکن سمجھانے والا کون تھا؟ سردار ہی تھا نا پیچھے۔ گاندھی صاحب نے کیا ہے کہ جو پچھلا جملہ ہے نا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، یہ بھی اس کے ساتھ منسوب کر دیا صفی کے ساتھ، اور اگلی بات بھی جو ہے نا جو اس کے بعد ہے وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولُوا الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، یہ بھی اصل میں جو کذب کا ہے وہ آیت نمبر 3 میں آ چکی تھی، کذب۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَدًا، یہ کذب ہے نا، یہ جھوٹ ہے، یہ افتراء ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ باندھا گیا ہے۔ یہ اس کی طرف اشارہ، ہاں اس کی طرف اشارہ ہے، اور یہ کہ یہ آیت نمبر 4 میں آیا ہے، یہ کون کرواتا رہا ہے؟ یہ مذہبی لیڈرشپ کرواتی رہی ہے ان کی، اور اس کے بعد وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، یہ جو جھوٹ بولا گیا ہے پیچھے، ہم سمجھتے تھے کہ جو ہے نا جن اور انسان جھوٹ نہیں بولیں گے۔ یہ جو دوسرا بریکٹ ہے، انسان کچھ پہلے ہی سرکش تھے، جی یہ تو اب اگلے جملے میں آ گئے نا، آیت نمبر 6 میں آ گئے۔ اس بریکٹ کا کیا فائدہ ہے؟ اچھا، انسان پہلے ہی سرکش تھے، یہ میں نے کھولا ہے اس کو آگے چل کے، میں نے کہا کہ انسان کچھ پہلے ہی سرکش تھے، انسانوں میں سے کچھ احمق ہمارے ان جنوں میں سے کچھ شریروں کو دہائی دیتے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا تو انہوں نے ان کی سرکشی کو بڑھا دیا، یہ سرکشی جو لفظ ہے یہ انسانوں کی سرکشی جو ہے نا، یہ کیا غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو انسان ہے اس وقت ان کی یہ سرکشی جنوں کی وجہ سے ہے، یہ اپنے آپ میں بھی سرکشی لوگ ہیں؟ جی ایسے ہی ہے، یعنی پناہ مانگنا بھی سرکشی ہے۔ یہاں کوئی جملہ سرکشی جو ہے نا یہاں ڈس اوبیڈینس کے معنی میں ہے، یاد رکھنا، سرکشی یہاں پہ ڈس اوبیڈینس کے معنی میں، کس چیز کی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ڈس اوبیڈینس ہو رہی ہے، اس معنی میں آیا ہے۔ تو سرکشی یعنی انسان پہلے ہی کچھ سرکش تھے، یعنی پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس طریقے سے کلیئر کٹ نہیں مانتے تھے، یعنی اس میں بھی پہلے جو ہے نا بت پرستی اور اس طرح شرک پرستی کے جو ہے نا ان کے ہاں تصور پایا جاتا تھا، یہ پہلے ہی سے جو ہے نا یہ اس طرح یہ کام کرتے رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ غامدی صاحب کے نظر میں ہے وہ جو مسئلہ آگے ان کا جو مسئلہ ہے نا لفظ ان سے وہ پہلے بتا دیتے ہیں، ہاں وہ آگے دیا تاکہ وہ پورا کلیئر ہو جائے، کلیئر ہو جائے آگے سینٹینس کیا آ رہا ہے۔ وہ جو ہے نا کہ انہوں نے ان کی سرکشی بڑھا دی، اگر آپ کو پہلے ہی بتا دیا جائے کہ یہ انسان ہے
ہاں اور وہ پہلے ہی سرکش ہے. سرکش ہے تو آپ کو آگے پتہ چل جائے گا کہ یہ ان کا مزاج جو ہے یہ انسان ہے. تھوڑا سلو میں ادھر جا کے بتا. بڑی سورہ جن بڑی پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے. انسان کچھ پہلے ہی سرکش تھے, ٹھیک ہے. یہ جو ان ہے یہاں پہ یہ ان کا جو مصداق ہے یہ انہوں نے کیونکہ پہلے ہی بتا دیا تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی پڑھتے ہوئے کہ یہ ان کا کیا مطلب ہے. نہیں وہاں پر اس طرح کے بریکٹ جو ڈالتے ہیں نا ان کی سرکشی, ہاں یہ ان کی سرکشی ہے, تو وہ کچھ پہلے ہی سرکش تھے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لیکن آپ کو یہ نہیں ہاں یہاں پہ کنفیوژن نہیں ہوگی کہ یہ جن ہے یا انسان ہے کیونکہ اللہ یہ انہوں نے گاندھی صاحب نے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فزادوہم کا جو لفظ ہے یہ اصل میں پہلے سے کوئی چیز ہونی چاہیے پھر اس پر بڑھاوا ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. تو وہ پہلے سے یہ انہوں نے سٹارٹ نہیں کیا ہوا. ہاں یہ اصل میں قرآن کے اندر انڈیکیشنز موجود ہیں, اسی کا جو ہے نا بات ہو رہی ہے. بات واضح ہو گئی. یہ ترجمہ جو ہے نا یہ پورا سمندر ہوتا ہے. غامدی صاحب کے ذہن میں وہ سارے پیچھے ترجمے پورے موجود ہیں, اس لیے پہلے لکھ دیا تاکہ جب آپ فلو میں پڑھیں گے تو آپ یہ نہیں ہوگا کہ آپ ان کون ہیں, آپ پریشان نہیں ہوں گے ترجمہ پڑھتے ہوئے. یہ جو ترجمہ کا جو پروجیکٹ ہوتا ہے یہ بڑا میگا پروجیکٹ ہوتا ہے. اتنا اس کو بہت آسان بنا دیا, آسان جو بھی ان کی سمجھ ہے کنوے بڑے ایزیلی ہو جائے گی. بندہ ایگری کرے نہ کرے وہ ایک الگ چیز جی ایسے ہی ہے, لیکن وہ کنوے کرنے میں ایزی ہو جاتا ہے. ایزی ہو جاتا ہے. درست کہہ رہے ہیں, درست کہہ رہے ہیں. میگا پروجیکٹ ہوتا ہے تب اگر آپ سوچ کے کریں ورنہ تو ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. اتنا پکڑا پرانا چل رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور پہلو ہے جو آیت نمبر 7 میں بتانا چاہتا ہوں. یہ اصل میں قیامت کے بارے میں ہے. ہمارے ہاں ایک محدود نقطہ نظر یہ بھی پایا جاتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میجارٹی, ایک محدود جو ہے ترجمہ آپ کو مل جائے گا جس میں یہ ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کوئی اور رسول نہیں آئے گا. یب عصا کا مطلب جو ہے نا, یب عصا کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا یا رسول بھیجنا, دونوں معنی ہوتے ہیں نا اس کا. رسول نہیں اٹھائے گا. ہاں یعنی جو آ چکے ہیں آ چکے ہیں, اب اس کے بعد کوئی اور رسول نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات کرتے تھے تو بتا کہتا ہاں شاید ایسا ہی ہو. جی ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. تو یہ ترجمہ اس کا نہیں ہو سکتا, اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ رسول نہیں اٹھائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس چیز کو پھر آپ نے اتھینٹیکیٹ کرنا ہے. یہ آسان بات نہیں ہے, آسان, کیونکہ انہوں نے قرآن سن کے اس کے امپریشنز بیان کر رہے ہیں نا. تو قرآن میں ہمیں جو ملتا ہے رسالت کی بات اس میں وہ لے کے آ رہے ہیں, ہاں رسالت تک کہیں پہ نہیں آئی, قرآن میں نہیں آئی. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کیا ان کے ہاں یہ رائے پائی جاتی ہے انسانوں کے اندر, کیونکہ انسانوں کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں, وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا, انسانوں کے بارے میں منسوب کر رہے ہیں نا. تو انسانوں کے اندر کیا یہ رائے پائی جاتی ہے؟ قرآن مجید ہمیں پتہ چلتا ہے سورہ بقرہ سے کہ بنی اسرائیل انتظار کر رہے تھے کسی رسول کا. وہ تو نہیں کہہ سکتے, یہ نہیں کہہ سکتے. اس کے بعد ایک اور جگہ پہ بنی اسماعیل کے بارے میں, مشرکین مکہ کے بارے میں آتا ہے, قرآن مجید کے اندر بیان ہوا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس اگر کوئی رسول آیا تو ہم سب سے آگے بڑھ کے اس کو قبول کرنے والے ہوں گے, لیکن جب وہ رسول آ گیا تو اس کی مخالفت میں یہ کھڑے ہو گئے. یہ قرآن مجید کی اسٹیٹمنٹ ہے. قرآن مجید اب دونوں کے بارے میں یہی کہہ رہا ہے. کن کے بارے میں؟ بنی اسرائیل کے بارے میں بھی یہی کہہ رہا ہے کہ وہ انتظار کر رہے تھے, اور بنی اسماعیل کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ گو کہ یہ انتظار تو نہیں کر رہے تھے لیکن اس طرح کی اسٹیٹمنٹ یہ کرتے رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس دوبارہ کوئی نبی آتا ہے تو ہم سب سے بڑھ کے آگے اس کو قبول کریں گے. تو یہ تو اس کو کنٹراڈکٹ کرتی ہے, یہ قرآن کی اپنی کنٹراڈکشن میں کھڑی ہو جاتی ہے یہ اسٹیٹمنٹ. تو یہ ہم کہاں سے ثابت کریں گے کہ یہ انسان یہ کہتے رہے ہیں؟ یہ آپ اس آیت ترجمہ کر, ترجمہ میں نے اس کا آیت کر دیا نا, یہ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ, یعنی انسانوں میں سے کچھ لوگ یہ گمان کرتے رہے ہیں جیسا کہ تمہارا بھی یہی گمان ہے. کن کا گمان؟ جنوں کا گمان ہے کہ ان لن یبعث اللہ احدا, کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا کسی کو دوبارہ نہیں اٹھائے گی, کسی نبی کو کسی کو بھی. نبی بعد میں ہے نا, ہاں دو معنی ہو سکتے ہیں نا, یعنی کیا ہے, نبی ہے یا آپ کی اپنی ذات ہے؟ اپنی ذات ہے. نہیں دیکھیں, یعنی ایک تو معنی اس کا قیامت ہے, کسی کو بھی زندہ نہیں کرے گی, کسی کو بھی نہیں اٹھائے گی, مطلب یہ ہے کہ قیامت میں نہیں اٹھائے گی. اچھا ٹھیک ہے نا. بعض کا معنی قیامت میں اٹھانا بھی ہوتا ہے اور بعض کا معنی رسول کو بھیجنا بھی ہوتا ہے. یہ تو لگ رہا ہے کہ جو زمانے کے جن تھے جی جی
ان کا عقیدہ بھی اس زمانے کے مشرکین کی طرح کا ہی تھا، ایسے ہی تھا، ایسے ہی تھا، کیونکہ مشرکین بھی کہتے تھے کہ اللہ ہمیں نہیں اٹھائیں گے، ہاں، آج اب دیکھ لیں گے، مذاق دیکھ لیں کرتے گے، تھے وہ، ہاں، لیکن ان کا اپنا بلیف یہی تھا کہ وہ نہیں ایسے ہی ہے۔ کچھ اچھا اس کو کچھ جنات ان کے پاس یہ جن ہاں جس ہاں قوم جن سے کی یہ یہ بات ہو رہی ہے یہ کہ جن وہ کی ہے، مشرکین کے ساتھ متشابہ ہیں۔ جی جی ایسے ہی، یہ بات واضح ہو گئی نا۔ اب انہوں نے انسانوں کے ساتھ ملا کے کچھ بات کی ہے، بات واضح ہو گئی نہیں یہ تو واضح نہیں ہوا کہ کہ آپ نے ان میں سے یہ والا ترجمہ کیوں کیا کون سا ترجمہ؟ کہ یہ زندہ اٹھانے والی بات ہے آخرت کی؟ بھائی قرآن مجید کا موضوع ان صورتوں کا کیا ہے؟ قیامت ہی تو ہے، پچھلی صورتیں کیا پڑھتے آ رہے ہیں؟ نہیں، جو بیسک مطلب ہوگا وہ لیں گے نا، بیسک انلیس کے کانٹیکسٹ آ کے اس کو بتا رہا ہو کہ نہیں یار رسول کی بات ہو رہی ہے تو وہ ہاں، ہو نہیں رہی۔ تو بیسک مطلب تو اس کا یہی ہے کہ کسی کو نہیں اٹھائے گا، تو یہ تو قیامت ہی کی بات ہو رہی ہے، کسی کو بھی نہیں اٹھائے گا، قیامت ہی کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا اگر رسول کی بات آ جائے تو وہ موضوع سے ہٹ کر ہو جائے وہ گی۔ موضوع سے ہٹ جائے گی، موضوع سے ہٹ جائے گی، ترجمہ لینے سے لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ پھر اتھینٹیکیٹ بھی نہیں، یہ بات تو نہیں تھے انسان تو کرتے ہی نہیں تھے یہ تو۔ کیا یہ بات تو کبھی انسانوں نے کی نہیں ہے کہ رسول دوبارہ نہیں آئے گا، بلکہ وہ تو کہتے تھے آئے گا۔ ہاں، وہ تو اچھا پھر اس کے بعد ایک اس کے بعد اگلی بات جو ہے نا زیادہ امپورٹنٹ کیوں ہو جاتی ہے؟ اگر یہ بات غلط ہے کہ رسول نہیں آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو اسے تبصرہ کرنا چاہیے، جو کہ تبصرہ نہیں ہوا۔ سلو دوبارہ بتائیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ کوئی رسول دوبارہ نہیں اٹھے گا، ٹھیک ہے نا، یہ بات غلط سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ رسول تو آ گیا ہے، رسول تو آ گیا ہے نا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تبصرہ کرنا چاہیے کہ جنوں کی یہ سٹیٹمنٹ غلط تھی، رسول آ گیا ہے۔ یہ کہ اس سچویشن کو دیکھیں کہ وہ گئے ہیں اپنے علاقے میں، وہ وہاں بات بتا رہے ہیں، ان کو تو ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم نہیں ہے نا، جی جی وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن شریف کو سنا اور یہ غلطیاں ہیں ہماری، جی جی اس میں سے انہوں نے یہ جملہ بھی بول دیا۔ جی جی اس جملے کو وہ کیسے وہاں سمجھا رہے ہیں کہ اس سے مطلب یعنی جو چیز انسانوں کے اندر بھی کامن ہونی چاہیے اور جنوں کے اندر بھی کامن ہونی چاہیے، وہ نظریہ ہے کہ کل کو قیامت برپا نہیں ہوگی، وہ اس چیز کو نگیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس چیز کو نگیٹ کر رہے ہیں، اور یہ بات واضح بھی ہے، کنٹیکسٹ کے اندر بھی واضح ہے، اوپر شرک کی بات ہو رہی ہے، نیچے توحید کی بات، ساری یعنی قیامت کی بات ہو رہی ہے، تو یہ دونوں آپس میں مل گئی باتیں۔ رسول کا تصور اس میں کہاں پہ آ گیا؟ کہیں فٹ نہیں بیٹھتا۔ رسول کا تصور اصل میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ چونکہ وہ رسول کا انتظار کر رہے تو یہاں وہ نہیں ہو سکتا، لیکن نہ 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 میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ انسانوں کے ساتھ منسوب بات کرنی ہے تو انسانوں کے اندر یہ چیز پہلے سے موجود ہونی چاہیے، اور قرآن اس کی کنٹراڈکشن میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ وہ انتظار کر رہے تھے، خواہ وہ بنی اسماعیل ہوں یا بنی یعنی اسرائیل ہوں یا بنی اسماعیل ہوں، رسول اٹھایا جائے گا۔ تو یہ تو بات پھر بنتی نہیں کہ وہ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، یہ ہوں کون ہے؟ وہ انسان، انہم ظنوا، انسان یہ گمان کرتے رہے ہیں۔ یہ جملہ جو ہے یہ وہ جنات کہہ رہے ہیں یا جنات کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ جنات کہہ رہے ہیں، جنات کہہ رہے ہیں، جی جی جنات دوسرے جنات کو کہہ رہے ہیں۔ جی جی وہ انہم، یہ بھی مجھے وحی میں بتایا گیا ہے، وحی میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا، اچھا سوری، یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہاں تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں وَأَنَّهُمْ کہ وہ ان کو تمہاری طرح انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ اللہ مرنے کے بعد پھر کسی کو زندہ نہ اٹھائے گا۔ زیادہ اس میں وہ ہے جلدی ہیں۔ نہیں یہ تو آخری ہے یہ۔ اچھا اگر یہ ہاں جی اگر آپ تسلسل سے پڑھ رہے ہو شروع اس سے ہوا تھا کہ جن بات، اچھا میں چلیں ویسے، ہاں نا وہ اصل میں تو کنفیوز جن کہہ رہے اچھا ہیں اس میں نہیں وہ انا جو ہے نا یہ جملہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کی پوری بات اللہ کی وحی ہے، ہاں یہ جملہ جو ہے نا یہ بول رہے ہیں، بول رہے ہیں، یعنی نریٹ ہو رہے ہیں نا، باقاعدہ نریٹ ہو رہا اللہ ہے۔ نہیں کہہ رہے، تو انہم، اللہ اب بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے کہا، ہاں اللہ تعالیٰ فقالوا، جنہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ وَأَنَّهُمْ، اور کہ وہ جو لوگ بیوقوف انسان تھے، جی جی ظنوا، انہوں نے گمان فما کیا، ظننتم، جیسا کہ تم نے کیا، یہ جنات کو کہہ رہے ہیں، ہاں جنات سے کہہ رہے ہیں، ہاں ان کا عقیدہ ہے کہ ان انسانوں کا عقیدہ ہے، کوئی اور نہیں آئے گا، نہیں وہ تمہاری طرح کہہ رہے ہیں، ہاں تمہاری طرح، تمہاری طرح، تو ان کا یہ عقیدہ تو نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو یہ دلیل تو وہاں کام نہیں نہیں کر رسول رہی۔ کی بات تو نہیں ہوتا، کوئی بھی رسول نہیں آئے گا۔ ہاں کوئی بھی رسول نہیں اس کا ہے، مطلب ہے کہ جنات اپنے جنات سے کہہ رہے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کوئی رسول نہیں لیکن آئے میں گا۔ پھنسا ہوا اس دلیل میں ہوں جو آپ لوگوں نے دیا کہ آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ وہ تو آلریڈی رسول کے انتظار میں ہے، یہ اپلیکیبل نہیں ہے وہاں پر۔ بھائی بات یہ ہے کہ اگر اس کا ترجمہ یہ کریں گے کہ رسول نہیں آئے گا تو پھر باہر سے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا،
اور اس ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید جو ہے نا وہ کنٹرڈکشن میں کھڑا ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ان کے ہاں تو رسول کا بھی مسئلہ نہیں ہے. کن کے ہاں؟ جنات کے ہاں. بھائی انہوں نے کما زنان تم کہہ دیا ہے نا. مسئلہ ہے تو صحیح کچھ کما زنان تم میں اصل میں اس دلیل میں پھنسا ہوا ہوں. آپ کے میرے خیال میں ضمیروں میں سے پہلے تھوڑا سا کلیئر کر وہ تو میرے کلیئر ہو گیا. آپ کے خیال سے ادنا کا ترجمہ آپ کریں ذرا. وہ ٹھیک ہے، وہ میں سمجھ گیا. مجھے یہ معلوم ہے، میں اصل میں اس پر پھنسا ہوا کہ آپ لوگوں نے جو دلیل دی سیکنڈری دلیل ہے وہ سیکنڈری دلیل جو ہے پرائمری کچھ اور کہ رسول جو ہے وہ اس کے آنے کا تو آلریڈی تصور موجود ہے، تو وہ تصور اس آیت میں تو وہ نہیں ہو سکتا رسول والی بات، یہ تو قیامت کی بات ہی ہو سکتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر یہ دلیل کی ضرورت کیا ہے، وہاں تو جنات ہے. یہ کوئی قریش کے سامنے بات ہوتی تو پھر آپ لوگ یہ دلیل کام کرتے. اچھا ایک چیز تو ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ ان کی بات بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بات کو انڈورس بھی کر رہے ہیں. ایسے ہی ایسے ہی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی بات کریں گے، غلط بات بھی کر دیں گے تو اللہ بتا ان کا سوال یہ ہے، ان کا سوال اگر وہ بات صحیح ہے جو کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ انڈورس کر رہے ہیں اس بات کو، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ صحیح بات کر رہے ہیں نا. ہاں تو یہ تو نہیں مطلب ہو سکتا کہ وہ کہہ رہے ہو کہ انسان جو ہے وہ رسول کے اٹھانے کا انتظار نہیں کر رہے یا نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ اب کوئی رسول آئے گا، جبکہ وہ تو غلط بات ہو جائے گی. پھر وہ غلط بات تو نہیں بتائیں گے. آپ یہ پوچھ رہے تھے کہ انہوں نے یہ دلیل کیوں دینی پڑی انسانوں کی، کیونکہ وہ انسانوں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں نا جن، یا انسانوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. نہیں وہ ظلم تم جو ہے نا، وہ شکو صاحب کہہ رہے ہیں یہ جنات کی بات ہو، تم جو ہے انسانوں نے کی ہے. وہ انہم، اور وہ انسان ظنوا گمان کرتے ہیں، وہ انسان. اچھا جن کہہ رہے ہیں، جنوں میں سے ایک جن ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو انسان ہے نا وہ گمان کرتے ہیں کہ تمہاری تو اتنا گمان کرتے ہیں کہ رسول کو نہیں آنا. اب انسانوں کے بارے میں بات کی نا انہوں نے، اب انسانوں کے بارے میں جو کہ بات کی ہے اس کے بعد دلیل لے کے آئے ہیں. یہ کما ظلم تم کو الگ کر دے تو وہ انہم ظلم، ہاں کمال نہ کر دیں ہاں کہ وانہم، اور وہ لوگ گمان کرتے ہیں انسان، وانہم ظنوا کہ اب کوئی رسول نہیں ہے. صلی اللہ وسلم. اب وہ لوگ کون ہیں؟ انسان ہیں جو زمانے کے انسان تھے، وہ گمان نہیں کرتے تھے ایسا. اچھا اب مجھے سمجھ آیا. تو وہ اس پہ انہوں نے دلیل دی تھی جو لاجیکل دلیل ہے. جی جی انسان تو گمان نہیں کرتے تھے ایسا. ایسے نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے بات واضح ہو گئی. اچھا وہ انا لمسنا تھوڑا جا پڑھ یہ قائد یہ اچھا وہ انا، یہ بھی اسی طرح انا آ رہا ہے. ہاں انا آ رہا ہے. لمسنا ہم نے چھوا. یہ لمس جو ہے، یہ بھی لمس جو ہے نا بڑا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے. یہ وضو بھی کرا دیتا ہے انسانوں کو اور مسا بھی کرا دیتا ہے. اچھا یہ ہے وَأَنَّ لَمَسْنَا السَّمَاءَ. یہ لمس جو ہوتا ہے اس کا معنی ٹچ کرنا ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ٹچ کون سا ٹچ ہوتا ہے جس کا معنی کچھ اور بن جاتا ہے. اس کا معنی ٹٹولنا ہے یہاں پہ، ٹو گروپ. اچھا ٹھیک ہے نا، یعنی ٹچ کریں گے تو بعض اوقات آپ تلاش میں ہوتے ہیں نا، پھر ٹچ کر رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ اصل میں یہ گروپ کے معنوں میں آیا ہے. اور نیچے ترجمے میں کیا لکھا ہے؟ ہم نے آسمان کو ٹٹولا. ٹھیک ہے نا. لمسنا السماء، ہم نے آسمانوں کو ٹٹولا. فوجدناها ملئت، اور ہم نے پایا. اپنا تجربہ بتا رہے ہیں کہ فوجدناها. اچھا یہ جو واقعہ بیان کرنے لگے ہیں، یہ واقعہ اس واقعہ سے پہلے کا واقعہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں. اب قرآن اس کو ذرا تھوڑا پیچھے لے کے جا کے سٹوری بتانے لگا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی کس واقعے سے پہلے کا؟ یعنی انہوں نے قرآن سنا، قرآن پہ ایمان لے آئے، اپنے لوگوں کے سامنے قرآن کو پیش کیا. اپنے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے بتاتے ہیں، اپنے لوگوں کے سامنے ہی پیش کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس واقعے سے پہلے ہمارے کچھ اور بھی ماضی کے واقعات رہے ہیں. اب وہ ماضی کا واقعہ بتانے لگے ہیں کہ ہم نے اس واقعے سے پہلے آسمانوں پہ جایا کرتے تھے، اور فوجدناها ملئت، اور ہم جو ہے نا یہاں پہ بھرا ہوا، اٹا ہوا پاتے تھے. بھرا ہوا، ملیا کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا نا. ٹھیک ہے نا. ملا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بھرنا، کسی کو کسی چیز کے ساتھ بھر دینا. ملیت ہمیں دیکھا کہ یہ بھرا ہوا پایا ہے. ہرسن حارس کی جمع ہے. حارس کیا ہوتا ہے؟ چوکیدار، یعنی گارڈ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی جمع ہے ہرسن. ٹھیک ہے نا. ہم نے گارڈز کے ساتھ، اب یہ آسمان کے جو گارڈ ہیں، نیچے ترجمہ ہے سخت پہرے دار، سخت پہرے داروں سے پٹا ہوا پایا. یہ پٹا ہوا یعنی یہ محاورت نے استعمال کیا ہے، اٹا ہوا پایا یا پٹا ہوا پایا، یعنی بہت زیادہ ہونا. ٹھیک ہے. بہت زیادہ شدیدن، سخت قسم کے پہرے دار. یعنی اب یہ شدید بیسیکلی جو بھی اسلحہ ان کے پاس ہوتا ہے، لیس، اسلحے سے لیس گارڈ ہوتے ہیں، اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے. وہ شہبہ، اور شہابوں کے ساتھ پایا. اب یہاں پہ شہاب کا لفظ استعمال ہوا ہے. نیچے اگر آپ ترجمے میں دیکھیں تو ترجمے میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا گیا ہے، اس میں شہابوں کی بارش ہو رہی ہے.
یہ اب آپ کو تھوڑا سا اس معنی کو آگے بڑھانا پڑے گا. شہاب ہے اصل میں، شہاب کی جمع ہوتی ہے شہب. شہاب کس کو کہتے ہیں؟ شہاب کہتے ہیں اس کو ہیں جو موو کر رہا ہو، میٹیورائٹس ہوتے ہیں نا جس کو ہم کہتے ہیں، وہ موو بھی کر رہا ہوتا ہے نا، شہاب ثاقب جس کو کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، موو کر رہا ہوتا ہے نا. تو موو کرنا اگر کہیں گے کہ بہت سارے شہاب ثاقب گر رہے ہیں، بہت سارے، تو اس کو ہم بارشی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ تو اصل میں اگر آپ اس کا یہی ترجمہ رہنے دیتے، بہت اچھا تو یہ اصل میں محاورتاً ترجمہ کیا گیا ہے، اس میں شہابوں کی بارش ہو رہی ہے. یہ کب انہوں نے تجربہ کیا؟ جب اس واقعے سے پہلے کا ہے. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا، اور ہم جو ہے نا، یہ پھر وہ ہے جسے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، پریزنٹ پارٹ کیا تھا، پارٹیسپل زبان میں بعض بات نہیں آتا، ٹینس ہے کہ ہم جو ہے نا بیٹھا کرتے تھے. پریزنٹ یہ پاسٹ ہے، نہیں یہ ابھی تک نہ کدو، ابھی تک بیٹھتے ہیں، بیٹھا کرتے تھے، بیٹھا یہ ہو گیا تو یہ past کنا آیا تھے، آیا ہاں تھے، پاسٹ ہو گیا. اچھا کرتے تھے یعنی یعنی کنٹینیوس ایکٹیویٹی. اچھا بیٹھے کرتے تھے مقاعدہ، ٹھکانے بنا کے. یہ ہم نے سورہ جو ہے نا نساء میں پڑھ کے آئے ہیں. یہ جب جو ہے نا احد کے موقع پہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان لوگوں کو بٹھا رہے تھے اپنے اپنے ٹھکانوں پہ، تو اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا تھا. آج کی لینگویج میں سے مورچوں کے لیے لفظ استعمال ہو جاتا ہے، یعنی مورچے بنا کے بیٹھا کرتے تھے وہاں پہ. اچھا لسم، تاکہ ہم سنیں. کس چیز کو سنیں؟ ظاہر ہے کہ جو کچھ اوپر ہو رہا ہے سماع اعلیٰ پہ، اس کی کوئی سون گن جو ہے نا اس کی لیں. اصل یہی مفہوم بنتا ہے اسے کہ اس کی سون گن لیں، اس مقصد کے لیے ہم جایا کرتے تھے. فمن یستمع الآن، اور اب جب کہ کوئی اس کو سننے کی کوشش کرتا ہے، اب یہاں پھر پہ استماع کا لفظ آ گیا ہے، یعنی کان لگا کے سننا، توجہ سے سننا. ایک تو ویسے چلے جانا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جو ہے نا کان لگا کے سننا، یہ اسی شخص کے لیے ہو رہا ہے جو واقعی کان لگا کے سنتا ہے، جو وہاں پہ سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے. الآنا، اب، یجد لہ شہابا رصدا، تو اس کے لیے پھر جو ہے نا وہ گات میں بیٹھا ہوا ایک انگارہ ہوتا ہے جو اس کو وہ اس پہ آ کے اٹیک کر دیتا ہے. یہ جو رصد ہوتا ہے یہ گات کو کہتے ہیں، گات کو کہتے ہیں رصد کو. اور شہاب پھر سنگولر استعمال ہوا ہے کہ ایسا چنگارہ، ایسا جو ہے نا میٹیورائٹ، یا ایسا جو ہے نا وہ شہاب ثاقب جو وہاں پہ موجود ہوتا ہے، گھات میں لگا ہوا ہوتا ہے، اور وہ آ کے پھر اس کو پکڑ لیتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں ایجنسی جو ہے نا بدل گئی ہے. اب یہاں پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں پہ جو حارس ہے، جو پہرے دار ہے، وہ پھینکے نا. لیکن ہو کیا رہا ہے، یہاں پہرے دار نہیں پھینک رہا، بلکہ ایسے لگ رہا ہے کہ شہاب ثاقب کو خود معلوم ہو گیا ہے. تو یہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے، یہ اصل میں اس کی سپنٹینیسنس کو جو ہے نا شو کر رہا ہے. حالانکہ پیچھے وہی ہیں، حارس ہی ہیں، پہرے دار ہی ہیں، لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے جو ہے نا وہ ایجنسی چینج ہو گئی ہے کہ کام کرنے والا کون ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو اٹھتے ہیں وہاں سے، شہاب ثاقب اٹھتے ہیں، وہ خود فیصلہ کر رہے ہیں، بظاہر ایسے لگ رہا ہے یعنی اس سینٹینس سے. اچھا تو یہ بات کر رہے ہیں وہ ان لا ندری اشر ارید بمن فی الارض، میرا خیال ہے اس کو اگلی دفعہ کریں گے. تو یہ یہاں آئے نمبر 9 تک جو ہے یہ اپنا تجربہ بیان کر رہے ہیں کہ ابھی تک ہمارے ساتھ جو ہے نا کیا ہوتا رہا ہے. اچھا یہ جو پہلی سورہ ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ ملک، اس میں ایک چیز بیان ہوئی تھی، میں آپ کو وہاں پہ لے جاتا ہوں تاکہ وہ چیز بھی جو ہے نا آپ کے لوگوں کے سامنے رہے. وہ کیا تھی؟ وہ آئے نمبر جو ہے 5 کے اندر جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو یہ لکھا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. ٹھیک ہے نا، کہ رجوم کہتے ہیں میزائل موجودہ زمانے میں، عربی اس قرآن مجید کے دور کے نہیں، یہاں قرآن مجید کے جو نا اس میں ترجمہ کیا گیا ہے شیطان کو ہم نے سنگساری بنا دیا ہے. ٹھیک ہے. تو رجوم اصل میں جو جس سے سنگساری کی جاتی ہے، پتھروں کو جو ہے نا وہ حلی شیاطینی. اچھا وَآتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور انہی چراغوں کو شیطانوں کے لیے ہم نے سنگساری بنا دیا، اور ان کے لیے دہتی ہوئی آگ کا عذاب ہم نے بھی مہیا کر رکھا ہے. اچھا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں ایک کلو مل رہا ہے کہ یہ کام شیطانوں کو نہیں کرنا چاہیے. یہ ان کو معلوم ہے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. یعنی اصل میں جس طرح انسانوں کو جو ہے نا ارادہ کی قوت دی گئی ہے، فیصلہ صحیح اور غلط کی جو ہے نا پہچان دی گئی ہے، شیطانوں کو بھی دی گئی ہے. ان کا ڈومین ذرا ڈیفرنٹ ہے ہم سے، موومنٹ میں ڈیفرنٹ ہے. ہم تو زمین سے اوپر اٹھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، وہ آسمان کی فضاؤں میں بھی جو ہے نا چلے جاتے ہیں، اور یہ وہاں جانا انہیں معلوم ہے کہ یہ غلط کام ہے. تو اب اس کو ریلیٹ کریں آ کے اس آیت نمبر 8 کے ساتھ آ کے ریلیٹ کریں، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے
کہ ہم بیٹھا کرتے تھے، فمن یستمع الآن، اب کوئی سنتا ہے اور ہمیں سننا نہیں چاہیے تھا، ہمیں سننا نہیں چاہیے تھا، اب اگر کوئی سنتا ہے تو اس کے لیے شاب رسد آ جاتا ہے. یعنی پہلے بھی جو ہے نا پاسبلٹی ہے کہ جو ہے نا صحابہ ثاقب جو ہے نا گر سکتے ہوں ان پہ، اور لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے. یہ جو مشاہدہ ہے یہ ان کا روزمرہ کا مشاہدہ تھا. کن کا؟ مشرکین مکہ کا. یعنی وہ جانتے تھے کہ آج کل جو ہے نا یہ شاب ثاقب، یہ قرآن مجید نے مختلف جگہوں پہ اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ شاب ثاقب گر رہے ہیں، پہلے اتنے نہیں گرا کرتے تھے. تو جو مشاہدے کو ہے اب اس کی پیچھے بھی جو ہے نا قرآن مجید میں وہی کر کے یہ بتا دیا کہ تم جو کچھ دیکھ رہے ہو نا کہ شاب ثاقب گرتے ہیں، تمہارا مشاہدہ ہے یہ دیکھنے کا، تو اس کے پیچھے بھی یہی چیز ہے. تو اب وہ بیسیکلی جو قرآن کا انداز ہے نا کہ ایک چیز کو اس کی دلیل دینے کے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ کلو ایسے رکھ دیتا ہے کہ تمہاری مشاہدے میں بھی وہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس طریقے سے جو نا چیزیں آپس میں ریلیٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ آیت نمبر 9 کے تک جو ہے نا آج ہم نے کافی جو ہے نا تفصیل کے ساتھ چیزوں کو دیکھ لیا، گرامر کے لحاظ سے بھی، اور انشاءاللہ اگلی دفعہ حاضر ہوں گے جی. میں اگلے 2 ہفتے جو ہے نا چھٹیوں پہ ہوں، انشاءاللہ جو ہے نا اس کے بعد پھر ملاقات ہوگی. آپ کہیں جا رہے جی کچھ فیملی کا جو ہے نا فنکشن ہے. ہیں؟ اچھا.